السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاحیت اور اس کی پہچان، اسکلز مینجمنٹ آن لائن کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ درود پاک کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا بھائی عبدالرحمن حفیظ، اسلام آباد سے۔ صلاحیت جو ہے یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ اس کو سکلز بھی کہہ سکتے ہیں، کمپیٹنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی کام کرنا ہو تو آپ کو مطلوبہ صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ اس کے بغیر کوئی چھوٹا کام یا بڑا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ہے تو کچھ اس کے دلائل، کچھ اس کے معلومات، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آگے آئیں گے۔ ایک ہے ہمارا شعور، ہمارا کانشیس لیول، ہماری عقل و دانش، انسانی فطرت اور نیچر۔ اگر آپ اس چیز کو بھی دیکھیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ کام جانتا ہوتا ہے اسے بھی دنیا میں کام ملتا ہے۔ جس بندے کو کام آتا نہیں ہے، کوئی عام بندہ، گھر کا بندہ بھی اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا اور اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتا۔ چاہے جائے کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ کوئی کام دینا شروع کر دیں۔ آپ چھوٹی چھوٹی مثالیں پہلے دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر اگر مجھے یہ ٹریننگ دینا نہ آتی ہو تو میں آپ لوگوں کو آج اس وقت کے لیے انگیج نہ کرتا۔ مجھے اس کے لیے باقاعدہ پوری تیاری کرنی پڑی، وہ طریقہ اختیار کرنا پڑا جو اس ٹریننگ کی ریکوائرمنٹس تھیں، یا ایک پوری مکمل معلومات یا سکلز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کو دینا ضروری تھی۔ مجھے کرنا پڑا اور آپ لوگوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں مجھے پہلے سنتے رہتے ہیں، تو تبھی تو میں نے یہ اناؤنس کی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں رہتا ہے، تو کھانا وانا ہم کھاتے ہیں، تو ہم میں سے جس کو کھانا بنانا نہیں آتا گھر میں، کبھی ہم اس کو کہتے ہی نہیں ہے کہ تو کھانا بنا آج، بلکہ ہمارے لیے وہی کھانا بناتے ہیں جنہیں کھانا بنانا آتا ہے۔ ہمارے پاس سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو یا گاڑی ہو، ہم ہمیشہ اسی کو دیتے ہیں جسے گاڑی چلانا آتی ہے، جو ڈرائیور ہے۔ تو اسلام نے اس بات کو ترجیح دی ہے اور اس بات کی اہمیت بیان کی ہے کہ صرف اور صرف کام تب ہی ملے گا جب وہ کام کرنا آتا ہے۔ یہاں یہ بات اچھے سے ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ کو کوئی کام کرنا آتا ہے نا، تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں۔ ایک ہے انسانی ناطے کے متعلق کام، ایک ہے اسلامی ناطے کے تحت، یعنی ایک ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور ایک ہے انسانی اعتبار سے آپ کیا دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام میں آپ کے سامنے آگے انشاءاللہ بیان کرنے والا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جس کو کام آتا ہے اس کو دیا جائے گا، خواہ وہ مسلمان ہے خواہ کافر ہے۔ اگر ایک مسلمان کو کام آتا ہے اور وہ کام کرنا جانتا ہے اور اسی طرح کام کرتا ہے جیسا کام کی ڈیمانڈ اور نیڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نوازیں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، چونکہ وہ مسلمان ہے، اس کی آخرت تو بنتی ہے۔ اور اگر اسے کام نہیں آتا اور وہ مسلمان ہے اور اس کے مقابلے میں ایک نان مسلم کو کام آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کام لے گا۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دو لوگ سوئمنگ کے لیے پانی میں اترے تو اس نہر کو وہی عبور کر پائے گا جس کو تیراکی آتی ہے۔ اب تیراکی مسلمان کو آتی ہے یا کافر کو آتی ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس میں سے مسلمان کون ہے اس کو پار لگا دیا جائے، جو کافر ہے اس کو ڈبو دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔
بلکہ اس کو نہر عبور کروا دی جائے گی جس کو تیراکی آتی ہے، یعنی جس میں سوئمنگ کی صلاحیت اور سکلز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں بہت اہم باتیں کی ہیں۔ سورہ النساء میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے مال سے متعلق بات کی ہے، اور بات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ یہاں پہنچے ہیں۔ عرب میں چونکہ ایک رواج تھا کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا اور اس کے بچے چھوٹے رہ گئے تو اس کا چچا، اس کا تایا، اس کے کوئی اعزاء اقربا میں سے کوئی آدمی ان بچوں کے مال کا وارث بن جاتا تھا، اور جہالت کی بنا پر بڑے ہونے سے پہلے پہلے مال ختم کر دیتا تھا۔ اسلام آیا تو اسلام نے اس بات کو ترجیح دی کہ یتیم بچے رہ جائیں تو ان کے مال کا مالک کوئی بندہ بنے، چچا، تایا یا کوئی عزیز رشتہ دار بن جائے، اور کب ان بچوں کو ان کا مال واپس کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ۔ اس وقت تک ان یتیموں کا اپنا ذاتی مال ان کو واپس نہ دو جب تک وہ مال سنبھالنے کے قابل نہ ہو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ جب آپ دیکھیں کہ یہ مال سنبھالنے کے قابل ہو چکے ہیں، ان میں سینس آ گیا ہے، ان کے اندر سکلز ہیں، یہ مال کو بڑھا سکتے ہیں، کاروبار میں لگا سکتے ہیں، مال کو ضائع نہیں کریں گے، مال کا استعمال ان کو آ گیا ہے، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کے مال ان کو دو۔ یعنی آپ دیکھیں مال تو تھا ہی ان کا، پھر ان کو کب دینا ہے؟ جب ان میں مال سنبھالنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اگر مال سنبھالنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی، ان کا اپنا ذاتی مال بھی ان کو نہیں دیا جائے گا۔ تو کبھی آپ نے اس نقطے پہ غور کیا ہے قرآن کی اس آیت کریمہ کے اوپر؟ ہم اپنے بچوں کو جب پڑھاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں اور ایک ڈگری ان کو مل جاتی ہے تو ہم ان کو اپنا مال دے کر کاروبار نہیں کرواتے، ہم انہیں کہتے ہیں آپ جائیں جاب کریں۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یتیم بچوں کے مال کو بڑھانے کی بات کی ہے کہ ان کا مال اس وقت تک ان کو نہ دیجیے گا جب تک وہ مال میں کاروبار کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں یا جائز استعمال کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں۔ ہم بھی اپنے بچوں کو بھی اس وقت تک مال نہیں دے سکتے جب تک ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہ کر لیں کہ وہ مال کو بڑھا سکتے ہیں جائز طریقے پر، یعنی کاروبار کر سکتے ہیں۔ اسلام نے سختی سے روکا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کا علاج کرتا ہے اور علاج کرنے میں وہ ماہر تھا، ڈاکٹر تھا، حکیم تھا، باقاعدہ کسی اتھینٹک ادارے کا پڑھا لکھا بندہ تھا، اس کے بعد ڈگری تھی، ڈگری ہولڈر تھا، اور اس نے علاج کیا، علاج کرنے کے باوجود وہ بندہ مر گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ذمہ دار نہیں ہے، یہ رسپانسبل نہیں ہے کہ یہ کیوں مرا۔ ٹھیک ہے اس کی موت آئی بھی تھی لیکن یہ بندہ صلاحیت والا تھا، اب اس بندے کے ہاتھوں یہ بندہ نہیں مرا، اس کی موت آئی بھی تھی۔ لیکن اگر آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کا علاج کرتا ہے اور اسے علاج کرنا نہیں آتا، وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ حکیم نہیں ہے پراپر، اس کے پاس یہ نالج نہیں ہے، اس کے پاس یہ ایکسپیرینس نہیں ہے، اس کی یہ فیلڈ نہیں ہے، اور کوئی بندہ مر گیا، سارے کا سارا ذمہ دار یہی بندہ ہے۔ پھر نہیں کہا جائے گا کہ تقدیر کے مطابق یہ فوت ہو گیا، ایسا نہیں کہا جائے گا۔ ایسے بندے کو ہمارے ہاں اناڑی کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کی بھی تو موت ہی آئی ہوئی تھی، تو پھر وہ کیوں ذمہ دار بن گیا؟ اس لیے کہ اس کے پاس یہ نالج نہیں تھا، وہ صلاحیت نہیں تھی اس کے پاس۔ اس اعتبار سے اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ جس کو کام آتا ہے اس کو دے، جسے کام نہیں آتا بھلے اس کے پاس جتنی مرضی ڈگریز ہوں، اسے کام نہیں دیا جائے، نہ دنیا میں کام ملے گا نہ آخرت میں کامیابی ملے گی۔ دیکھیں آخرت کی کامیابیوں کو ہم غلط معنی میں لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم مسلمان جیسے بھی ہو لیں، جیسے بھی ہوں، بس نماز پڑھتے ہوں، روزہ رکھتے ہوں، عبادات کرتے ہوں، آخرت ہماری ہے۔
یہ غلط فہمی ہے بہت بڑی، آج انشاءاللہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ دنیا کی کامیابی یا دنیا میں کام کرنے کے لیے جو ہمیں بھیجا گیا تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ تو آگے جانے سے پہلے ایک بہت اہم بات آپ سے کر دوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ آن لائن یا انٹرنیٹ کی دنیا میں جائیں، آپ کو سکلز مینجمنٹ کے اوپر بہت زیادہ ٹریننگز ملیں گی۔ سکلز مینجمنٹ بھی ہے اور ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا ہے، تھوڑا بہت کام نہیں ہے، اور آج کل لوگ اس بارے میں اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ یوٹیوب ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اگر بندہ سیکھنا چاہے تو انٹرنیٹ ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور ایک بہت بڑی زحمت بھی ہے، ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک مصیبت بھی ہے یہ انٹرنیٹ اور یوٹیوب ان لوگوں کے لیے جو وی این لیس ہوتے ہیں اور جو لوگ بس ٹائم پاس کرنے کے لیے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، اور جو لوگ کچھ بننا چاہتے ہیں ان کے لیے آج کل کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس نعمت سے متعلق پوچھا بھی جائے گا ہم سے۔ تو جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، اگر آپ سکلز مینجمنٹ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر جا کے کچھ ٹریننگز کچھ سیشنز دیکھیں گے نا، آپ کو بہت سارے مل جائیں گے ڈفرینٹ انداز سے۔ کسی نے کچھ اسپیسیفک ایریاز سے متعلق مینجمنٹ کی بات کی ہوئی ہے، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا ہے۔ میں جو آپ کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ایک جنرل کانسیپٹ ہے اسلام کا اور انسانیت کا۔ اسلام اور انسانیت کا ایک جنرل کانسیپٹ ہے، اگر آپ اس کے مطابق آ جائیں تب آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور یہ کانسیپٹ آج کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کے بارے میں یہ کہا یعنی بتایا جا چکا ہے یا بتایا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان صرف آخرت کی بات کرتے ہیں، دنیا کی بات نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوا یا اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا، نقصان اس کا یہ ہوا کہ دنیا کافروں کے پاس چلی گئی اور ہم جو ہے وہ آخرت دیکھتے رہے۔ اہل صنم عروج ثریا پہ جا پہنچے، یعنی کافر چاند پہ پہنچ گئے۔ اہل صنم عروج ثریا پہ جا پہنچے، اہل حرم دعاؤں کا اثر دیکھتے رہے۔ ہم دعائیں کرتے رہے، کافر چاند پہ جا پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کس کے لیے بنائی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی فضیلت کیا ہے۔ چونکہ آج ہم نے بات کرنی ہے سکلز مینجمنٹ کے اوپر، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا سکلز کس کی چاہیے نا، کس کو سکلڈ ہونا چاہیے۔ یعنی ہم آج بات کر رہے ہیں ایک سافٹ ویئر سے متعلق، ٹھیک ہے، اور یہ سافٹ ویئر انسٹال کس میں ہوگا ہم اس کے اوپر پہلے بات کر لیں۔ سکلز کے اوپر بات ہوگی، یہ ایک سافٹ ویئر ہے گویا کہ، اور اس کا ہارڈ ویئر ایک انسان ہے۔ تو انسان کو پہلے تھوڑی سی اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، پھر یہ اندازہ ہو جائے کہ اسے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ پھر جب دنیا میں بھیجا گیا ہے جس مقصد کے لیے، تو وہ مقصد کب ملے گا؟ جب صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ تو وہ صلاحیت کیسے پیدا ہوگی اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں اچھے سے کہ ابھی آپ یہ نہ سوچیے گا کہ آج کے سیشن میں ہم مکمل طور پر سکلڈ پرسن بن جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ انبیاء اور رسول نے نا صدیاں لگائی ہیں، صدیاں۔ نوح علیہ السلام کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 950 سال لگائے، اور آپ علیہ السلام نے 23 سال لگا دیے تھے اسی کام کے اوپر۔ ہم اس سیشن کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ایک بیسک کانسیپٹس جو ہے نا وہ کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہتے ہیں نا کلیئرٹی از پاور۔ آپ کے اندر سکلڈ پرسن بننے کی جو پاور ہے نا وہ کلیئرٹی ہے اصل میں۔ تو ہمارے یہاں بیسیکلی کلیئرٹی ہی نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں کہ یہ صلاحیت ہوتی کیا ہے اور آتی کیسی ہے۔ تو یہ بیسک چند ایک چیزیں ہوں گی، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اتنا بڑا ایک راستہ کھل جائے گا، اور اس کے بعد آپ کی سوچ بھی بدل سکتی ہے اللہ کی توفیق سے، قرآن پاک کی برکت سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت جلد بہت بڑے بڑے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر پائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ ہم کسی اسپیسیفک فیلڈ میں یا ایریا کے اندر کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، کیا سکلز ہونی چاہیے، اس پہ بات نہیں کریں گے، ایک جنرل بات کریں گے۔ جو بات اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ قرآن کی برکت کے ساتھ ایسی ہوگی کہ آپ ہر ایریا کو اس کے اندر لا سکتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس ایریا میں ویک ہوں اور کیوں ہوں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہو جاتی ہے کہ انسان کو پتہ چل جائے نقصان کہاں سے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اور نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ تو اس کے اوپر بات کریں۔ تو آیت کریم آپ کے سامنے ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 ہے۔ آپ دیکھ لیجئے انسان کی عظمت،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ترجمہ آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا، بہت زیادہ مخلوق پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فوقیت اور برتری اور فضیلت دی. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی سلیکٹڈ مخلوق ہے. کتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس کا بھی کوئی اندازہ ہے؟ قرآن پاک میں اس کا جواب ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کتنی. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا ہمیں نہیں پتا کتنی ہے. ہاں اتنا پتا ہے اس آیت سے جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے افضل انسان ہے. حالانکہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سب سے افضل تو فرشتے ہیں جو گناہ ہی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس نوری مخلوق اور پاک مخلوق سے بھی زیادہ انسان کو فضیلت دی ہے. جب انسان کو اتنی بڑی فضیلت دی ہے تو پھر یہ جاننا چاہیے کہ انسان کہیں اپنے مقصد پہ بھی ہے یا نہیں. بس تو صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اپنے مقصد پہ آ جائے گا. صلاحیت پیدا نہیں ہوگی تو پھر مقصد سے آؤٹ ہو جائے گا، ری ٹریک ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے. ایک آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. اور تمہیں اس میں آباد کیا. یہ قوم صالح کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آباد کیا اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آباد کیا اور تم اس سے معافی مانگو اور رجوع کرو. واستعمرکم، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آبادی کا انتظام کیا ہمارے لیے. چرند پرند ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دنیا کی، آسمانوں کی انسان کے لیے پیدا کی. اور یہ آسمان انسان کے لیے پیدا کیا، زمین انسان کے لیے، فرشتے انسان کی خدمت کے لیے، جانور انسان کی خدمت کے لیے، یہ پودے، یہ نباتات، یہ ہر طرح کی چیزیں. یعنی درندے بھی انسان کے لیے پیدا کیے، حیوانات بھی انسان کے لیے پیدا کیے، اور سمندر بھی انسان کے لیے پیدا کی. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی. اور انسان کو پیدا کیسا کیا؟ ساری مخلوق کو آپ دیکھ لیں اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اس سے پہلے 4 قسمیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. تین کی، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، اور طور سینا وہاں کی قسم، اور مکہ کی قسم، هذا البلد الامین، مکہ کی قسم. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی 4 قسمیں اٹھائی ہیں. قسم اٹھانا کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی بات ہمارے لیے کافی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں تاکہ اس انسان کو سمجھ لگ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھا کے بتلایا، ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز سے پیدا کیا. بہت ساری اصل میں اس بارے میں آیات ہیں، سارے لکھنا مشکل تھا، کہیں بات لمبی نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سورہ انفطار میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ تو کیوں بھٹکا ہوا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا، خوبصورت بنایا، اعضائے جسم بالکل برابر بنائے. کبھی یہ کان لمبا ہوتا، ناک چھوٹی ہوتی، کتنا بھدا سا لگتا ہے انسان. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پسند پہ پیدا کیا. اللہ اکبر، یہ انسان کتنا عظیم ہے نا، اپنی پسند. دیکھیں میری پسند، آپ کی پسند، اگر ہم چاہیں بہت زیادہ خوبصورت چیز کتنی ایک ہو سکتی ہے؟ آخر کتنی ایک ہو سکتی ہے؟ اتنی تو نہیں ہو سکتی جتنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا انسان کو. یہاں ایک لطیفہ بھی سنتے جائیے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے اپنی بیوی سے تنازع ہو گیا، کوئی ہو جاتا ہے میاں بیوی میں، تو ہوا تو اس نے کہہ دیا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو میری طرف سے تجھے طلاق ہے. چاند سے زیادہ خوبصورت اگر نہیں ہے تو طلاق. وہ بات جب پھیلی تو
بہت سارے اہل علم نے مشورہ دیا یا فتویٰ دیا کہ آپ کی طلاق ہو گئی ہے، جو کہ آپ تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں، چاند اتنا دور ہے اور اس کی روشنی یہاں پہنچتی ہے۔ بڑا پریشان ہوا کہ بہت نادم ہوا کہ یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی بات میں نے کہہ دی۔ بالآخر بات پہنچتے پہنچتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے۔ تو سب سے زیادہ میں کیا ہے؟ چاند بھی تو آتا ہے، انسان سورج سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ خوبصورتی کا مطلب چمکنا نہیں ہوتا، خوبصورتی کا مطلب اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، تو نہیں طلاق ہوئی۔ اور یہ دلیل قرآن سے، انسان کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر چیز آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ انسان کے مطیع بنا دیا، فرما بردار بنا دیا۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اپنے ظاہری اور باطنی نعمتوں کا انبار لگا دیا انسان، ڈھیر چڑھ دی۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، اس کے باوجود کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے جھگڑتے ہیں بغیر نالج کے، بغیر کسی معلومات کے، انہیں اندازہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کون ہے۔ ولا ہدی ولا کتاب منیر، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت، نہ کوئی علم، نہ کوئی نالج، نہ کوئی روشن دلیل، کچھ بھی نہیں ہے، خواہ جھگڑتے ہیں۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے تو وہ تو ایک لمحہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے۔ ہم کتنے عظیم ہیں، اپنی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ اگر انسان کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو انسان بالکل ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح گردانی نہ کرے، ایک لمحے کے لیے۔ پھر آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی فضیلت دی ہے جیسی فضیلت کسی اور مخلوق کو نہیں دی۔ حالانکہ ہم سے پہلے جنات تھے، اور جنات میں جو ابلیس تھا یہ اتنا باعمل تھا، اتنا ولی اللہ تھا کہ عبادت کرتے کرتے تھا یہ زمین کی مخلوق، لیکن جا پہنچا آسمانوں پہ، فرشتوں کے صف میں شامل ہو گیا، بزرگ ترین۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا تو کیا فرمایا؟ اور ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو، وہ سب سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو مسجود ملائکہ ہے، فرشتوں نے سجدہ کیا ہوا ہے ہمارے آگے، سجدہ تعظیمی تھا یہ۔ اسے آپ اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا حیثیت دی۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی حیثیت ہے تو کیا ہم آزاد ہیں؟ چونکہ جو جتنا لاڈلا ہوتا ہے نا تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ اتنا ہی آزاد ہے، نوکر چاکر اس کی خدمت میں ہوتے ہیں، وہ جو چاہے کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات کو انسان کی خدمت پہ لگایا ہوا ہے، تو کیا ہمارے اتنے زیادہ خدمت گار ہیں تو ہم آزاد ہیں؟ یہ کائنات آزاد ہے؟ دیکھیے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا۔ اگر آسمان کو پیدا کیا اتنی بڑی مخلوق اور فرشتوں کو، ایک لمٹ ہے ان کی، کچھ لمٹس ہیں ان کی، ان تک رکھا ہے بس۔ الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔ یہ آیتیں ہم سلیف مینجمنٹ میں بھی بیان کرتے ہیں، یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے جس طرح کائنات کی ساری مخلوق آسمان ہو یا زمین وہ انسان کی خدمت کے لیے ہے، تو وہ ایک کچھ لمٹس کے اندر رہ کر یہ کام کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ کچھ حدود ہیں ان کی، وہاں تک رہتے ہیں بس۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، آسمان و زمین کو، فرشتوں کو، حیوانات کو، ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، تو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اسی مقصد کے لیے دن رات لگا ہوا ہے۔ یہ دو باتیں یہاں آپ کو سمجھنی پڑیں گی تاکہ آگے والی بات سمجھ آ جائے۔ نمبر 1،
جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ ویسے ہی کام کر رہی ہیں جیسا کہ انہیں پیدا کیا گیا ہے. نمبر 2، یہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو وہ انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، خواہ انسان اچھا ہے یا برا ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. لا تبدیل لکلمات اللہ. اب جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے کہ انسان کی خدمت کرو، تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے آج کی کیا انسان وہ کام کرتا ہے اتنی بڑی فضیلت والا اور اتنی زیادہ خدمت گزاروں کے ساتھ ہونے کے باوجود کیا اس کام پہ ہے، اور اس کام سے دائیں بائیں ہونے کی وجہ کیا بنتی ہے. اب یہ تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم آتے ہیں اصل مقصد کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں و انس کو مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ان ساری کائنات، اس ساری کائنات کی ساری مخلوق کی تخلیق کا مقصد انسان کی خدمت اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. یہ نقطہ یاد رکھیے گا تاکہ ہمیں آگے بات سمجھ آ جائے. یعنی پوری کائنات کی ہر مخلوق کی تخلیق کا مقصد انسان کی خدمت ہے. گزشتہ سلائیڈز میں آیت بھی گزر چکی ہے، سخر لکم ما فی الارض جمیعا ما فی السماوات والارض جمیعا، ساری کی ساری مخلوقات آسمان اور زمین کی انسان کی خدمت کے لیے، ان کی تخلیق کا مقصد. اور پھر ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اب دوسری آیت کریمہ جو سورہ بقرہ کی 30 نمبر آیت ہے، اس میں دیکھیے وہ مقصد ہے کیا. کیونکہ جب آپ کو ٹارگٹ کا اندازہ نہیں ہوتا، آپ کو اپنے ہدف کا پتہ نہیں چلتا، تب تک آپ کو اپنی صلاحیت اور سکلز ڈیولپ کرنے کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ میں کس ایریا میں اپنے سکلز کو امپروو کروں. تو پہلے یہ مقصد سمجھ آ جائے کہ ہمیں بھیجا کیوں گیا ہے عبادت کے لیے، اور ہماری عبادت کیا ہے. دیکھیے جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگا، فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا تھا بلکہ سوال کیا تھا کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو فساد کرے اور خون ریزی کرے؟ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس تو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں کس مقصد کے لیے پیدا کر رہا ہوں، تم نہیں جانتے. اور ان آیات میں اگر آپ تفصیل میں جاتے ہیں تو مقصد بیان ہوا ہے، بلکہ یہاں پر بھی اس کا ایک نقطہ موجود ہے. خلیفتاً، خلیفہ کا مطلب ہوتے ہیں دو. ایک مطلب ہوتا ہے خلیفہ کسی کے چلے جانے کے بعد آنا، اس مقصد میں مثلا ہم جنات ہم سے پہلے تھے، ہم ان کے بعد ان کے خلیفہ ہیں، ہم زمین میں ان کے بعد پیدا ہوئے ہیں. دوسرا مقصد ہوتا ہے کسی کی موجودگی میں اس کے احکامات کی تنفیذ کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے اور رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تنفیذ اور اس کے نفاذ کے لیے نہ آسمان آ سکے، نہ زمین آ سکی، نہ چاند، نہ سورج، نہ جنات، نہ اور کوئی مخلوق، نہ فرشتے. وہ کام صرف انسان سے لیا گیا ہے، اور یہی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی آسمانوں پہ. آسمانوں پہ ڈالی، زمین پہ ڈالی، پہاڑوں پہ ڈالی. قرآن میں آتا ہے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، وہ سارے ڈر گئے یہ ذمہ داری پوری کرنے سے اور 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 انکار کر دیا، اور انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا. لیکن میری اور آپ کی فوقیت اور برتری ان آسمانوں اور زمین اور فرشتوں کے اوپر نا جسمانی نہیں ہے، وہ تو بہت ہی بڑے ہیں، ہم تو ان کے مقابلے میں ذرے سے بھی چھوٹے ہیں. ہماری جو برتری اور فوقیت ہے وہ ذمہ داری پہ ہے، صلاحیت پہ ہے. ذمہ داری بغیر صلاحیت کے ملتی نہیں. میری اور آپ کی فوقیت اور برتری فرشتوں کے اوپر بھی وہ ذمہ داری کی وجہ سے ہمیں وہ درجہ دیا گیا ہے خلیفۃ اللہ فی الارض کا، جو کسی مخلوق کو نہیں ملا. تو کبھی آپ بیٹھ کے سوچئے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا عظیم بنایا ہے،
میں چند ڈگریز کے لیے مر جاتا ہوں، چند جابس کے لیے یا چند جگہوں کے لیے میں دوسروں کو پیچھے چھوڑ کے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر کے میں آگے جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انسان ایک پلاٹ کے لیے کتنے بڑے بڑے فراڈ کر لیتا ہے 5 مرلے کی جگہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اس نظام پہ آ جائیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں کیا دنیا کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے، تقدیر تجھے دیکھ کے لکھی جاتی ہے انسان۔ یعنی کل کائنات جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ تیرے سامنے سرنگوں ہو جاتی ہے اگر تو ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اتنا بڑا سٹیٹس دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو پوری کائنات کو ہماری خدمت میں لگایا ہے۔ کبھی سوچا ہے اس کے اوپر؟ یہ جو ہم اپنے گھروں میں بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں، یہ کتنے عظیم مخلوق ہے، یہ کتنے بڑے لوگ بننے والے ہیں۔ یہ اگر ہمارے ذہن میں یہ آ جائے کہ ہم کتنی بڑے ایک لیڈرشپ اور ایک امامت اپنے گھر کے اندر پال رہے ہیں، یہ آنے والے نسلوں کو لیڈ کریں گے، تو ہم اپنے بچوں کو یعنی ہمیں اپنے بچوں کے پالنے کا انداز ہی بدل جائے ہمارا۔ یہ مقصد ہے۔ ابھی تک جو بات میں آپ کے سامنے کر پایا وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کل کائنات کو بنایا انسان کے لیے، انسان کو بنایا اپنے لیے، اور اپنے لیے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اسے کچھ کام دے کر بھیجا دنیا میں۔ اب آتے ہیں اس نقطے کے اوپر، اگر تو وہ کام آتا ہے تو وہ انسان کر لے گا، یعنی اگر انسان کو وہ کام آتا ہے تو یہ فضیلت پالے گا جو فضیلت دے کے بھیجا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، پوری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا، انسان کو اپنے لیے پیدا کیا۔ اپنے لیے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دنیا میں بہت ہی بڑا کام دینا تھا، وہ انسان کو دیا۔ اب اگر وہ کام کرنے کی صلاحیت انسان پیدا کر لے پھر وہ فضیلت پائے گا کہ مسجود ملائکہ بن جاتا ہے، اور اگر وہ فضیلت انسان یا وہ صلاحیت انسان نہیں پیدا کر پاتا جس کے لیے بنایا گیا ہے، نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پھر یہ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس انسان کو انتہا ذلت اور پستی میں ڈال دیا۔ جتنا زیادہ باعث فضیلت تھا اتنا زیادہ ذلیل ہو گیا۔ جو آدمی جتنی اونچی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے گرتا ہے چوٹ بھی اتنی لگتی ہے۔ یہ دیکھیے بس، یعنی میں آپ کو اس پکچر کی دونوں سائڈز دکھا رہا ہوں، پازیٹیو نیگیٹو۔ پازیٹیو سائز یہ ہے کہ انسان سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں اللہ کی مخلوق۔ نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ انسان جب بگڑتا ہے اس سے برا بھی کوئی نہیں، اس سے اچھے جانور ہیں۔ قرآن کہتا ہے بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی برا ہے۔ اولئک هم الغافلون، وجہ کیا ہے؟ غفلت، صلاحیت کے بجائے غفلت، اپنے بعثت سے کے مقصد سے ہٹ کر اپنی مرضی کے کام کرنا، تو اپنا سٹیٹس پہچانیے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس طرف، جب یہ بات واضح ہو گئی اللہ کی توفیق کے ساتھ، میرے اور آپ کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، بلکہ ایک آیت میں یہ بھی آتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے بیکار پیدا کیا ہے، تو واپس نہیں آئے گا ہمارے پاس؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں، آئے گا۔ تو ہی تو کارآمد پیدا کیا گیا ہے، باقی سب چیزیں تیرے لیے، تو کارآمد ہے ہمارے لیے بس، اور تو نے ہمارے پاس آنا ہے، ہمارے پاس آنا ہے اور آ کے پوری داستان سنانی ہے، جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ پورا کیا یا نہیں۔ ایک پتے کی بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا، ٹریننگ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کو سلائیڈز پر پڑھ کے سناتا رہوں، ٹریننگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو وہ مقصد واضح ہو جائے جس مقصد کے لیے آج کا یہ سیشن رکھا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ ہماری بیسک نیڈز ہیں نا، یہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جانوروں کو بھی دی، حیوانات کو بھی دی،
فرشتے مبرہ ہیں اسے، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ چیزیں دیں، بحیثیت انسان دی، بحیثیت مسلمان نہیں تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہ ہر زیرو کو دے رہے، انسانوں کو بھی جانوروں کو بھی، وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں، وہ بھی اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں ہم بھی۔ فرق میرے یعنی ہم انسانوں اور حیوانات میں کھانے پینے اور آرام کرنے میں نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ کام جو دنیا میں دے کے بھیجا گیا ہے، اگر وہ کام میں اور آپ کریں گے تو جانوروں سے افضل نہیں، فرشتوں سے بھی افضل، اور اگر وہ کام ہم نہیں کریں گے، فرشتے تو بہت بڑی بات ہے، جانوروں سے بھی برے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی وَرَزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، خانہ کعبہ بنانے کے بعد دعا کی تھی اللہ تعالیٰ ان اہل مکہ کو پھلوں کا رزق دے، یعنی دنیا دے۔ ساتھ کیا شرط لگائی تھی؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رزق دینا، مال دینا، دولت دینا، دنیا دینا جو تجھ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ومن کفر، یہ جو ہے نا دنیا کا مال و متاع دینا، یہ ہم کافروں کو بھی دیتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان شرط نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ دنیا کے مال و متاع کی کثرت کسی آدمی کو مل جائے، برکت مل جائے، بہت پیسہ آ جائے، یہ نیک اور برا ہونے کی دلیل ہی نہیں، یہ انسان ہونے کی دلیل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں برے لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے، اس وقت دنیا میں سب سے برے یہودی ہیں، سب سے زیادہ پیسہ ان کے پاس ہے۔ آپ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد سب سے اچھے مسلمان ہیں، ہم سے وہ اچھا ہو کوئی نہیں سکتا، ہم زیادہ پٹ رہے ہیں دنیا میں، اس کی وجہ آگے آ رہی ہے انشاءاللہ کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں، وگرنہ مسلمان دنیا میں مار کھانے نہیں آئے ہوئے، دنیا میں نہ مارنے آئے ہوئے ہیں نہ مار کھانے آئے ہوئے، بلکہ دنیا میں عادلانہ نظام قائم کرنے کے لیے آئے۔ ہم کافروں کے ساتھ کیا عدل کریں کہ ہم اپنے ساتھ نہیں کر پا رہے۔ یہ دنیا میں مسلمان نہ مار کھانے آئے ہیں نہ کسی قوم کو مارنے آئے ہیں، بلکہ کس لیے آئے ہیں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلمانوں تمہیں لوگوں کی کامیابی کے لیے پیدا کیا گیا، اور وہی مسلمان جنہیں دنیا کی کامیابی کے لیے، انسانیت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا گیا تھا، وہ خود ناکام ہے۔ تو یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے بہت زیادہ۔ میں جب اس موضوع پہ پڑھتا رہتا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے جس طرح ہم اپنی روزانہ کے کام کاج کو سوچتے ہیں نا، آج میں نے کیا کھانا ہے، آج میری ضروریات کیا ہیں، آج میں نے کب سونا ہے، یہ ہماری بیسک نیڈز ہے۔ جس طرح ہم بیسک نیڈز ڈیلی روٹین کے بارے میں اتنے سنجیدہ اور سنسیئر ہوتے ہیں نا، اسی طرح ہمیں اپنے اس مقصد کے لیے بھی سنجیدہ ہونا چاہیے جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، مگر نہیں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا مکان روٹی یہ سب کچھ آلریڈی موجود ہے، اس کے لیے بس کوشش چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھا ہوا ہے۔ ہم اپنے مقدر سے زیادہ کھا نہیں سکتے، اور جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ کھائے بغیر مر نہیں سکتے، یہ ہمارا تصور ہونا چاہیے۔ ہاں وہ مقصد کیا ہے جس کی وجہ سے یہ مرتبہ ملا، تو اس پہ آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے پھر کام کب لیتے ہیں، یعنی اس کو اگر بالفاظ دیگر آپ دیکھنا چاہیں وہ کیا، جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا گیا ہے، اس مقصد میں اللہ تعالیٰ انسان کو کب لے کر آتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ بتلائیے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں یا نفرت؟ سنیے گا، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا بتلائیے کہ کیسے پتا چلے گا اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں یا نفرت؟ کہنے لگے بڑا آسان سا طریقہ ہے اس کا، آپ دیکھ لیں اس وقت آپ کی کرنٹ پوزیشن کیا ہے، آپ کس کام میں لگے، کیا ایسے کام میں لگے ہوئے ہیں جو کام اللہ تعالیٰ کو آپ سے چاہیے تھا، یا ایسے کام میں لگے ہوئے ہیں جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے؟ اگر تو آپ اس کام میں لگے ہوئے ہیں جو کام اللہ کو چاہیے تھا، اے انسان تجھ سے
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کا اصول بھی ہے، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو اپنے کام دے دیتے ہیں۔ یہ جو میں اور آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، بس ابھی ٹریننگ لے رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ میں اور آپ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں لگا رہا ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، میں نہیں کر رہا ہوتا، آپ نہیں کر رہے ہوتے۔ نا کچھ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ شاپ پہ سیل پرچیزنگ میں لگے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی، اذان ہو گئی، جماعت ہو رہی ہے، کھڑی ہے بالکل سامنے، کیا ہے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ دکان پہ ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ یہ لوگ کیوں نہیں آئے، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا ہی نہیں اپنے گھر، ان کو بلا لیا، ان کو نہیں بلایا۔ انسان یہ سوچتا ہے نا میں نماز نہیں پڑھتا خیر ہے کیا ہوتا ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہی نہیں۔ میں اپنے گھر میں اسی کو بلاتا ہوں جس سے مجھے محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے زیادہ غیرت مند ہے، غیور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو اپنے گھر میں کیوں بلائیں گے؟ یہ سوچا کریں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا جو بندہ اللہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے روٹی کپڑا مکان نہیں چھینتے، توفیق چھین لیتے۔ یعنی کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کے منہ سے لقمہ نہیں نکالیں گے، رزق کے دروازے بند نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے توفیق چھین لیں گے، وہ کام ہی نہیں ہو سکے گا جس کے لیے آئے تھے جس کام کے لیے دنیا میں امیر خانہ خراب، ہم سے وہی کام رہ گیا۔ تو ابن قیم کیا فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں 24 گھنٹے بس اس کو دیکھ لیا کریں۔ یہ دنیا میں پکی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کی بھی اور مبغوض ہونے کی بھی۔ اگر وہ کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ سو رہے ہیں، سونے سے پہلے آپ نے وضو کیا، آپ نے اذکار کیے، اس کا مطلب ہے کہ آج آپ کی نیند اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا جو آدمی رات وضو کر کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، جب بھی وہ کروٹ بدلتا ہے تو وہ کیا دعا دیتا ہے، اللہم طہرہ، اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دے جیسا یہ پاک حالت میں سویا تھا۔ یعنی ہماری نیند بھی عبادت۔ اللہ اکبر، انسان کتنا بولا بھٹکا ہے نا، انسان کی گفتگو بھی عبادت۔ آگے آپ اندازہ لگا لیں گے یہ چیزیں انسان میں آ جائیں، آپ دنیا کی تعلیم کسی کو دینا، انگلش پڑھائیں، میتھ پڑھائیں، سائنس پڑھائیں، آپ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، آپ کسی کو آئی ٹی کی تعلیم دے رہے ہیں، ایجوکیشن دے رہے ہیں، یہ عبادت بن جاتی ہے۔ عبادت صرف حقوق اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا میں کسی انسان کے ساتھ کوئی بھی تعاون کرنا یہ عبادت ہے۔ یہ عبادت ہے۔ تو کب دیتے ہیں کام؟ آئیے میں اور آپ چونکہ صلاحیت کی تعریف کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے نا، تو صلاحیت کے نتیجے میں کام ملتے ہیں نا۔ یہ بات بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ جب آپ میں صلاحیت ہوتی ہے تو کام ملتا ہے، پھر آپ کو نا دروازے کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کام ملتا ہے۔ اگر آپ کے اندر کچھ ہے کرنے کو نا، کام آپ کے گھر میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، آپ ایڑیاں رگڑتے رہیں گے، کام نہیں ملے گا۔ کام لینے کا معیار یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے کب کام لیتے ہیں؟ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کی تھی نا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان میں ایک رسول بھیج۔ آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ کا خواب۔ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ 80 سال اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، پوری کر دے۔ جس بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان ابراہیم علیہ السلام نے وہ قربانیاں پوری کر دیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی کمال پہ ہوں گے نا۔ جب یہ پوری کر لیں قربانیاں، پھر فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو انسانیت کا امام۔ اب دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں رہتے تھے، ان علاقے کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو حیثیت ہی کوئی نہیں دیتے تھے۔ سورہ انبیاء میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے وقت نا، جب انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تو کیا کہتے ہیں؟ سمعنا فتن یقال له ابراہیم، ہم ایک نوجوان کو جانتے ہیں جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک یا عربی زبان کا اسلوب اگر آپ کو آتا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا، یقال له ابراہیم کہنے کا مطلب ہوتا ہے
غیر معروف طریقے سے نام لینا. معروف طریقے سے اگر ہونا کہتے ہیں ہاں یہاں ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، یہ ہوتا ہے جان پہچان والا. جو انجان بندہ ہوتا ہے نا، جس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ معاشرے کے اندر وہ فیمس نہیں ہوتا یا بہت زیادہ اس کا نام نہیں ہوتا، بہت انجان سا بندہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یقال لہ ابراہیم. سنا ہے یہاں کوئی بندہ ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. یہ لوگوں کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کی ویلیو تھی. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ویلیو کیا تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ. ان ابراہیم کان امۃ واحدہ. ابراہیم علیہ السلام ایک انسان نہیں تھے بلکہ انسانیت تھے. پوری انسانیت کو ابراہیم کہا جاتا ہے. امۃ واحدہ. اللہ اکبر کبیرہ. جب انسان اتنی آزمائشوں کے بعد باصلاحیت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک انسان کو پوری انسانیت میں ترجیح دے دیتے ہیں. اور ذمہ داری کیا ملی جب اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی؟ امامت ملی، لیڈرشپ. یہ لیڈرشپ چاہیے سر، کام نہیں چاہیے. کام نہیں چاہیے. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں لیڈرشپ چاہیے. ہمیں لیڈر، آپ میں سے لیڈرز چاہیے. ہمیں کنگز نہیں چاہیے، کنگ میکرز چاہیے. ہم چھوٹی چھوٹی ڈگریز لے کر کیوں جابز کی طرف اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ اتنی چھوٹی سوچ کیوں ہے؟ ہم ملٹی نیشنل کمپنیز میں سی ای او لگنے کے خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم ملٹی نیشنل کمپنیز بنانے کے خواب کیوں نہیں دیکھتے؟ آخر جنہوں نے یہ ملٹی نیشنل کمپنیز بنائی وہ بھی تو انسان ہی ہے نا ہماری طرح کے. یہاں ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دی اور امتحان پاس کی اور صلاحیت پیدا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ تو نہیں فرمایا نا ہم آپ کو ایک مسجد کا امام لگانے لگے. انسانیت کا امام، یہ چیز چاہیے، یہ مقصد ہے انسان کا. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر دی ومن ذریتی، اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بھی یہ نعمت دے امامت کا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک آپ علیہ السلام تک جتنی نبوت ہے وہ ساری آپ کی نسل سے. کوئی نبی آپ کی اولاد سے آیا ہی نہیں. لیکن یہ بات مشروط ہے. لا ینال عہد الظالمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا وعدہ ہے نا، یہ ظالموں کو نہیں ملے گا. یعنی ابراہیم آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے کہ نبوت امامت آپ کے خاندان اور آپ کی نسل میں ہوگی، لیکن آپ کی نسل میں سے کس کو ملے گی؟ آپ کی نسل میں سے کیا ہر ایک کو ملے گی، ہر بچے کو مل جائے گی؟ یہ بات نہیں. آپ کی نسل میں صرف اس کو ملے گی، صرف اس کو ملے گی جو ظالم نہیں ہوگا. یہ ہے ہمارا آج کا بہت بڑا اور میجر پوائنٹ. لا ینال عہد الظالمین. یہاں سے آپ کو بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ بہن مزید. اس کو ذرا نقطے پہ رکھیے. یہ ہے آیت نمبر 124 سورہ بقرہ کی. آیت نمبر 125 نکال کے دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ وہاں پر وہی بات ہے جو میں ابھی چند منٹ پہلے کیا آیا ہوں. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام امامت کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالی مشروط قبول کر رہے ہیں، کنڈیشنلی وہ قبول ہو رہی ہے کہ ظالم اولاد کو نہیں ملے گا، باقیوں کو ملے گا. آیت نمبر 125 میں جا کے پڑھیے گا وہی بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشروط دعا کی، اے اللہ تعالیٰ ان اہل مکہ میں سے صرف مسلمانوں کو رزق دے، صرف مسلمانوں کو، یہ شرط لگا دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر، دنیا دینے کی کوئی شرط نہیں ہوتی، انکنڈیشنلی ہم دنیا سب کو دیں گے. کافر مسلمان اس کی کوئی شرط خیر ہے. ہاں آخرت کی آپ نے بات کرنی، دنیا کی امامت کی بات کرنی ہے پھر بات کریں. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے. اچھا یہاں اس فرق کو واضح کر کے ایک بات اور دیکھ لیں. دنیا کو کمانے کے لیے آج کتنے انتظامات کیے جا رہے ہیں، ایجوکیشن سسٹم کتنے زبردست ہیں اور ٹریننگ سینٹرز کتنے زبردست ہیں، بڑے بڑے ادارے، کمپنی ڈیولپمنٹ، کتنا کچھ ہو رہا ہے نا دنیا کمانے کے لیے. اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط قرار دی ہی نہیں. وہ تو سب کو ملنا ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہے بس. ہاں اسباب اختیار کرنے، لیکن جو مقصد دنیا میں ہمیں دے کے بھیجا گیا ہے جاعلک للناس اماما، یہ تو مشروط ہے. ہر ایک کو امامت ملتی نہیں.
اس کے لیے آج کیا کوشش کی جا رہی ہے؟ مجھے اسکول ایجوکیشن سسٹم بھی بتلائے، مدرسہ ایجوکیشن سسٹم بھی بتلائے۔ ہم شکر گزار ہیں مدرسہ ایجوکیشن سسٹم کے کہ انہوں نے کافی حد تک اس کے قریب قریب لوگوں کو کیا، لیکن ایک جنرل کانسیپٹ اور بہت بڑا جو تصور انسانیت تھا یا امامت تھا وہ نہیں دیا۔ وہاں سے نکلنے والے بچے بھی مسجد کے، مدرسے کے، اسکول کالج کے ملازم لگ جاتے ہیں، بس ایک لیڈرشپ نہیں نکلتی وہاں سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بچہ نکلنے والا لیڈر ہی بنے، ملازمت نہ کرے، لیکن ایک لیڈرشپ سکلز تو اس کے اندر ہونا کہ وہ ایک مسجد کا خطیب لگ کے اس پوری کمیونٹی کو لیڈ کرے اور انہیں سرو کرے، اسلام دے، مساجد کی کمیٹیوں کے ملازم اور غلام نہ بن جائے۔ یہ تصور ہے نا اس آیت کا۔ ہمارا مقصد کیا ہے اور مقصد تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کام دیا گیا ہے، اور اس کام کی شرط یہ ہے لا ینال عہد الظالمین، بندہ ظالم نہ ہو۔ اب دیکھیے کہ یہ کیا چیز ہے ظالم نہ ہو، اس کا مقصد یہاں کیا ہے؟ ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں دنیا میں ان کام کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں احسان، ایک ہے عدل، ایک ہے ظلم۔ ان 3 درجات میں سے کسی ایک درجے میں ہمارے کام ہوتے ہیں 24 گھنٹے کے سارے کام، خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے یا خان بطلب حقوق العباد سے، حتیٰ کہ آپ کا ان کاموں کا تعلق آپ کی پرسنل لائف سے ہے، آپ کی کیا کہتے ہیں پوزیشنل لائف سے ہے، آپ کی سوشل لائف سے ہے، آپ کے گھریلو زندگی سے، کچھ بھی ہے۔ ان 3 دراجات میں سے کسی ایک میں عام ہوتے ہوں گے۔ پیچھے شرط کیا تھی لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کام نہیں دیتا، تو ظالم سب سے نچلا درجہ ہے۔ یہ کیا ہوتے ہیں درجات دیکھ لیجئے۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کام کے تقاضوں سے بہتر کام کرنا۔ ہر کام کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ نیڈز ہوتی ہیں، کچھ بیسک رولز ہوتے ہیں کہ آپ نے منیمم لیول اس کام کا یہ ہے۔ اور عدل کا مطلب ہوتا ہے کام کے تقاضے پورے کرنا، یعنی کام دیا گیا، یہ کام ہے، اتنا ٹائم ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے اس کے پاس، یہ آپ سے چاہیے۔ آج کل کے جدید دور میں زیادہ تر کام ایسے آ رہے ہیں بھئی ہمیں آپ سے یہ کام چاہیے، ہمیں آپ سے ٹائم نہیں چاہیے۔ کام کے تقاضے پورے کر دے، اس کو کہتے ہیں عدل۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ نبوت میری اولاد میں بھی رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہاں آپ کی اولاد میں، لیکن آپ کی اولاد میں سے کیا ساروں کو ملے گی؟ نہیں، ان کو نہیں ملے گی جو ظالم ہوں گے۔ ظالم کون ہوتے ہیں؟ کام کے تقاضے پورے نہ کرنا۔ جس مقصد پہ یا جس راستے پہ ابراہیم علیہ السلام تھے اس پہ جو نہیں ہوگا اس کو نہیں نبوت ملے۔ اور یہ قرآن حدیث ہے، انت عبد اللہ کا انک تراہ، یا علیہ السلام نے احسان کی تعریف فرمائی تھی، ایسے عبادت کرو جیسے اللہ تعالیٰ کو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنے کا تصور نہیں آ رہا تو اتنا تو دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں ویسے میں اپنے والد صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں یا اپنے ٹیچر کے سامنے، میری کام کرنے کی کوالٹی کیا ہوگی؟ بہت زبردست ہوگی نا، یار یہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر یہ سوچ آ جائے کہ وہ دیکھ رہے، پھر کام کا لیول کیا ہوگا؟ پھر انسان کام کے تقاضے نہیں دیکھتا۔ احسان کا ایک مطلب، احسان کو ایکسیلنس کہتے ہیں، لیکن عدل اور ظلم پہ انگلش میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں ابھی تک ملا۔ احسان کا مطلب ایکسیلنس۔ ایکسیلنس کا مطلب کیا ہے؟ ایکسیلنس کا مطلب ہوتا ہے موجودہ وسائل کے اندر رہتے ہوئے، اویلیبل ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے اس سے بہتر ممکن نہیں تھا۔ چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ غزوہ تبوک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال دیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا مال دیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایکسیلنس پہ ہوئے نا، چونکہ ان کے پاس اویلیبل ریسورسز بس اتنے ہی تھے، اس سے بہتر ممکن ہی نہیں تھا نا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کبھی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو بہت امیر کبیر صحابہ میں سے تھے، انہوں نے کتنا مال دیا تھا؟ ان کا مال اگر آپ نکالیں تو 900 درہم بنتا ہے۔
900 दिरहम, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सारा माल दिया था और उनके माल की कुल मालियत 300 दिरहम थी। एक्सीलेंस समझिएगा क्या होता है, अल एहसान। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो माल सारा दिया उसकी मालियत 300 दिरहम थी, और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो 900 दिरहम दिए वो 2 गुना ज्यादा था अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के माल से। लेकिन उनका नाम कहीं नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसलिए कि उनके माल या उनकी मालियत पाकिस्तान के मौजूदा बजट 42 बिलियन डॉलर से ज्यादा थी। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु का जो बजट था ना, ये पैसा था, पाकिस्तान के मौजूदा बजट से ज्यादा था। तो 50 बिलियन डॉलर्स में से 900 दिरहम देना क्या कोई मकसद ही, कोई माना ही नहीं रखता ना। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के माल से 2 गुना ज्यादा था। अब बताइए 900 रुपए देने वाला बंदा एक्सीलेंस पे है या 300 देने वाला एक्सीलेंस पे? यहाँ पे क्वांटिटी नहीं देखी जाएगी, क्वालिटी देखी जाएगी। जिस बंदे की कुल मालियत है ही 300, ये एहसान पे होता है। यानी एहसान का मतलब ये ना समझिएगा बहुत काम करना, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना, कुछ भी नहीं है ऐसा। इस्लाम बड़ा जबरदस्त दीन है हमारा। इस्लाम कहते हैं जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है बस वो देखो, उसको देखो, तो उनको ना देखो। एक आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है और वो मस्जिद नहीं गया, लेकिन एक आदमी बीमार है, वो बैठ के नमाज पढ़ता है, उस पर मस्जिद जाना फर्ज नहीं ना। इसने बैठ के नमाज पढ़ ली, उसने खड़े होकर नमाज पढ़ी, लेकिन वो मस्जिद नहीं गया। मुसलमानों पे मर्दों पे मस्जिद जाना फर्ज है। घर में बीमार आदमी का बैठ के नमाज पढ़ना घर में सेहतमंद आदमी के खड़े होकर नमाज पढ़ने से एहसान बना है, दर्जा अफजल है। इसलिए कि इसके पास तो वसाइल ही इतने थे। इस्लाम का मजाज कितना आसान है ना। आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहा, आपसे बेहतर चाहा बस। यानी इस्लाम में क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। और अदल क्या है? अदल का मतलब उर्दू में इस्तेमाल का अदल, जैसे काम करना चाहिए था वैसे। हाँ, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कैसे फिर वो काम करना चाहिए था। ये एक अलग डिबेट है या अलग गुफ्तगू है या अलग ट्रेनिंग है। कौन से काम के करने के कौन से तरीके होते हैं? आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ जो समझ भी आ जाएगी आसानी से। आज दिन का खाना खाना है, तो वैसा खाना जो हर एक के लिए एक्सेप्टेबल हो और लजीज हो, बेहतर हो, हम अपने घरों में पकाते हैं। इसको कहते हैं दर्जा अदल पे आज में घर में खाना। लेकिन अगर घर वालों ने खाना खाने के बाद कहा यार क्या बात है आज खाने की, आज खाना खा के तो वो मजा आया है जो सोच भी नहीं सकते, ये एहसान भी है। और अगर खाना खाने के बाद लोग पूछें आज मुझे बताओ जरा खाना किसने बनाया, मैं जरा पूछूं उससे इतना ज्यादा चिल्लू कौन है? चिल्लू हम कहते हैं नकम्मे बंदे को, चिल से है ना, चिल्लर से। अब नकम्मा या लेजी या काम चोर कहेंगे तो वो गुस्सा कर जाते, तो हम उसके लिए चिल्लू बोलते हैं, चिल से, चिल्लर से, नकम्मा बंदा। तो ये आज किस चिल्लू ने खाना बनाया, तो उससे पता चल जाता है दर्जा से भाई जैसे खाना बनाना चाहिए वैसा तो कम से कम बनाओ। अब देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह ताला मेरी औलाद को भी नबूवत दे दे, इमामत दे दे। अल्लाह ताला ने फरमाया मिलेगी, जो अदलो एहसान पे होगा, जो आपके रास्ते पे होगा। लेकिन जो आपके रास्ते से हट जाएगा वो जालिम होगा। पते की बात आप देखें कि उसके बाद जितने भी अंबिया आए वो सारे के सारे उनकी नस्ल से आए, और उन्हीं की नस्ल में आगे यहूदी भी आए, ईसाई भी आए, मुशरिकीन मक्का भी आए, जो जिसका नसीब था। तो अल्लाह तबारक व तआला लोगों को काम देते हैं जब अदल व एहसान पे आ जाते हैं। अब आइए सलाहियत की तारीफ और तरीक़ाकार पे इस चीज़ को, इस स्लाइड को सामने रखते हुए देखिएगा। सलाहियत की तारीफ अगर आप देखना चाहें तो कॉम्पिटेंस या सलाहियत क्या होती है? काम को कम अज कम दर्जा अदल पे करना। अगर आपका काम दर्जा अदल पे है यानी एक्सेप्टेबल है, जो काम की
جس کام کے اوپر جو کمٹمنٹ یا اگریمنٹ ہوا تھا ویسا آپ کرنا جانتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں MPL، منیمم پرفارمنس لیول. MPL پہ آپ اس کو MPL یاد رکھیے گا، منیمم پرفارمنس لیول. کہ عدل کیا صلاحیت کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ MPL پہ کام کرنا. اگر آپ کا کام MPL سے نیچے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلاحیت سے آ رہی ہے، آپ کو کام نہیں ملے گا. جہاں کام کر رہے ہیں وہاں بھی آپ کو نکال دیا، ڈسمس کر دیا جائے گا. آپ کام نہیں کر سکتے، آپ سے کام لے لیا جائے گا. آپ کو کام کب ملے گا؟ جب آپ MPL پہ ہیں. اور یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ اس کام سے ریلیٹڈ نالج، اس نالج کی بیس پہ ایکسپیرینس. یہ اچھے سے یاد رکھیے گا. کمپیٹنس جب آتا ہے، صلاحیت آتی ہے آپ میں، سکلز آتی ہیں، کب آتی ہیں؟ جب آپ MPL پہ ہوتے ہیں. اور MPL پہ کب ہوتے ہیں؟ جب اس کام سے ریلیٹڈ نالج اور ایکسپیرینس ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں کسی بچی سے کہتے ہیں بیٹا اب آپ بڑی ہو رہی ہو ماشاءاللہ، کھانا بنانا چاہیے آپ کو. تو ماں سب سے پہلے اپنا نالج ٹرانسفر کرے گی. بیٹا اگر آپ نے چاول بنانے ہو تو اس کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ ریسیپی ہے، یہ کھانا یوں بنتا ہے، یہ بنتا ہے، یہ بنتا ہے. یہ نالج ٹرانسفر ہوا. اب کیا وہ نالج ٹرانسفر کرنے سے کیا وہ کمپیٹنٹ بن گئی؟ نہیں. اب اس کو کیا ہے؟ پکانا پڑے گا. 2 4 5 دن، ہفتہ 10 دن وہ خراب کرے گی. پھر کرتے 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 اس کے اندر امپروومنٹ آنا شروع ہو جائے گی اور کمپیوٹر ہو جائے گی. پھر وہ MPL پہ جا کے کھانا بنائے گی. اچھا، یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ MPL پہ ہیں یا نہیں؟ جب آپ کے اندر کیا ہو؟ نالج اینڈ ایکسپیرینس. اس کے لیے جو قرآن پاک نے بہت زیادہ زور دیا ہے، اسلام نے، وہ 2 چیزیں ہیں، الامانت اور القوت. قرآن پاک میں یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، امانت اور قوت. امانت کا مطلب، امانت انسان میں آتی ہے، امانت داری انسان میں آتی ہے جتنا نالج زیادہ ہوتا ہے. آپ اتنے امین بن جاتے ہیں جتنے زیادہ آپ علیم ہوتے ہیں علم سے. جتنا نالج زیادہ اتنے کیئرفل زیادہ. جتنے تجربات زیادہ، ایکسپیرینس زیادہ، اتنی طاقت اور قوت زیادہ. طاقت اور قوت کا مطلب نا وہ مار داڑ والی طاقت قوت نہیں ہے. طاقت قوت کا مطلب ہوتا ہے کام کا ماہر. کام کا ماہر. اللہ تعالی نے ساری کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا، ہمیں اپنے لیے پیدا کیا. اور اپنے لیے پیدا کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جتنے بڑے ہیں اتنا بڑا وہ کام ہے. وہ کام دنیا کی امامت ہے، لیڈرشپ. اور آپ کا لیڈرشپ آپ پاس آ جائے، سارے ڈپارٹمنٹس آپ کے ہوتے ہیں، پوری دنیا آپ کی ہوتی ہے. ہمیں لیڈرشپ کے لیے پیدا کیا. اور لیڈرشپ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کسی ملک کا صدر وزیر اعظم بننا، یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کام کرنے کی صلاحیت. بھائی آپ ایک اسکول کے پرنسپل ہیں تو کیا آپ کمپیٹنٹ ہیں یہ کرنے کے، پرنسپل بننے کے؟ کیا آپ ڈرائیور اگر ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، تو کیا آپ کمپیٹنٹ ہیں؟ اس کے لیے چاہیے کیا؟ MPLM چاہیے. MPL کیسے آئے گا؟ اس کام سے ریلیٹڈ نالج اینڈ ایکسپیرینس. اور اس کے لیے قرآن کے لفظ استعمال کرتا ہے امانہ اور قوت. اب آئیے میں آپ کو قرآن پاک سے دلائل دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں دنیا کو کام دیتے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ اصول ہے نا. اللہ تعالیٰ کا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ایک طریقے کار کے مطابق چل رہی ہے. کیسے ممکن ہے کہ انسان دنیا میں سب سے بڑا کام کرنے آیا اور وہ بے شتر بہا رہا ہے؟ اس کو کوئی لگام دینے والا نہیں ہے. جیسے چاہے کام کر لے، جیسے چاہے صبح اٹھ جائے، جیسے چاہے کھا لے، جو چاہے کھا لے، جس ٹائم چاہے کھا لے.
जिस टाइम चाहे रात को सो लें, जितना चाहे मोबाइल इस्तेमाल कर लें, जितना चाहे वो 2 नंबरी कर लें। क्या ऐसा है? जो बहुत बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती है। तो उस बारे में अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। कुरान पाक से चंद दलाइल, मैं कुरान पाक ज़्यादा इसलिए बयान करता हूँ कि कुरान पाक के ऊपर ना आप मुसलमानों, सब मुसलमानों का बड़ा यकीन होता है और इसमें कोई डाउट नहीं होता, आपको पूरा यकीन होता है। और सिर्फ थोड़ी सी कहते हैं ना, यकीन की थोड़ी कमी होती है, लेकिन ईमान तो पूरा होता है। आइए, तालूत अलैहिस्सलाम को काम देने की जो वजह अल्लाह ताला ने बयान की है ना, वो ये है। तालूत अलैहिस्सलाम कौन थे? ये जब बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यूशा बिन नून की सरकर्दगी के अंदर फ़लस्तीन को आज़ाद करवाया था मुशरिकीन से। तकरीबन 200 साल गुजर चुके, तो वापस मुशरिकीन ने फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था और बनी इसराइल जो उस वक़्त के मुसलमान थे हमारी तरह, इनको ग़ुलाम बनाकर ले गए थे। तो ये सदियाँ ग़ुलामी में रहे। फिर इनको होश आया कि हम तो नबियों की नस्ल हैं, हम तो शायद सलाहियत से आरी हो चुके थे, अल्लाह ताला ने हमसे फ़लस्तीन ले लिया, फ़लस्तीन वापस लेना चाहिए। इन्होंने वक्त के नबी से आके दरख्वास्त की, इब्अस लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह। ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 247 जाके पढ़ लीजिएगा, मैंने आयत का टुकड़ा लिखा है। आके कहा कि इब्अस लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला को नबी बादशाह भेज दें जो जंग करके इन मुशरिकीन से फ़लस्तीन आज़ाद करवा के हमें दे दे। ये कौन कह रहा है? उस वक्त के मुसलमान, और वो उस वक्त के मुसलमान आजकल के यहूदी हैं, ज्यूज़ हैं। तो अल्लाह ताला ने इनके लिए बादशाह भेजे जिनका नाम था तालूत। तो जब वो बादशाह बना के भेज दिए, इनकी दुआ कबूल होगी, तो इन्होंने एतराज़ किया, अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम युअत सअतम मिनल माल। अल्लाह ताला ये कैसे बादशाह बन सकते हैं? ये तो गरीब आदमी है, इनके पास सलाहियत ही नहीं है। यानी बनी इसराइल के नज़दीक सलाहियत कहते थे बंदे के मालदार होने। और आज उम्मत मुस्लिमा में जो बंदा जितना मालदार है, भले अनपढ़ हो, भले डाकू और चोर हो, बस पैसा है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, के नतीजे में वो सीट जीत के कहाँ से कहाँ पहुँच के हमारे मुल्क की तबाही का बायस बन रहा है। जितने नकम्मे उतने मिनिस्टर्स, वो भी बनी इसराइल भी ऐसी थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह हस्तफ़ाहु अलैकुम, ये बात अल्लाह ताला ने इनका बतौरे हुक्मरान तुम पे इंतखाब किया है। क्यों? ज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म, इसलिए कि इल्म और जिस्म में बड़े मजबूत है। सलाहियत की बुनियाद पे हमने इनका इंतखाब किया है, इसलिए कि बासलाहियत लीडर्स आपको बड़ी बड़ी गुलामी से निकाल देते हैं। इल्म से मुराद है मालूमात और जिस्म से मुराद है तजर्बात। मालूमात और तजर्बात के नतीजे का नाम होता है क्या? सलाहियत और कॉम्पिटेंस, स्किल्स, MPL। इनके पास जंग लड़ने का इल्म है और जिस्म से मुराद ये है कि जंग कर कर करके इतने एक्सपीरियंसेस और तजर्बात हैं कि ज़बरदस्त किस्म के जंगजू हैं। इनकी कारकर्दगी में या इनकी निगरानी में तुम जंग करोगे, नतीजा ये होगा कि तुम फ़लस्तीन को आज़ाद करवा लोगे। लिहाजा ऐसे ही हुआ। इनकी फौज के कमांडर थे दाऊद। उन्होंने कत्ल किया काफरों के, मुशरिकीन के सरदार जालूत को, और जालूतियों की फौज की तादाद थी 1 लाख और तालूत अलैहिस्सलाम की फौज की तादाद थी 313। 313 और 1 लाख में कोई है तो मुकाबला नहीं है ना। लेकिन यहाँ सलाहियत थी, वहाँ अदावत थी। सलाहियत के नतीजे में 313 लोगों ने 1 लाख को, अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, शिकस्त फाश दी। और वक़तल दाऊद जालूता, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। फिर इन तालूत अलैहिस्सलाम ने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपना दामाद बनाया। इनके दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे और तालूत अलैहिस्सलाम के नवासे थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनकी पूरी दुनिया पे हुकूमत थी, न सिर्फ इंसानों पे बल्कि जिन्नों पे भी थी, परिंदों पे भी थी, चींटियों पे भी थी, जिन्नात पे भी थी।
کن کے نواسے تھے؟ ان کے نواسے تھے جو صلاحیت کی بنیاد پہ جو ہے وہ حکمران بنے اور صدیوں پرانی غلامی سے نجات دلا کے رکھی. سمجھے؟ جب سلیکشن وہ صلاحیت کی بنیاد پہ ہوتی ہے تو نتائج بڑے زبردست ہوتے ہیں. قرآن ہے نا. آگے آئیے. بنی اسرائیل میں نبوت کن کو دی گئی؟ بنی اسرائیل کی نبوت سے مراد کیا ہے؟ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملی تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. آگے ایک کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے کا نام تھا اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں ملے اور ان کے 13 سال کے بعد یعنی 93 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر. اتنے بزرگ بابا جی تھے, وقت کے نبی تھے, کتنی بڑی عمر میں جا کے اولاد ہوئی نا. تو اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے جا کے چھوڑا, کہاں چھوڑا؟ مکہ میں, اور اس کی لمبی داستان آپ کو پتہ ہے. تو اس نسل سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پھر آپ قبیلہ بنو جرہم کرتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی آئے بس, اور آخری امام الانبیاء. جو ان کے دوسرے بیٹے تھے یہ خود رہتے تھے عراق میں. تو دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو جا کے اپنی والدہ سمیت چھوڑ دیا فلسطین میں. ٹھیک ہے. اور ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اسحاق علیہ السلام کے جن کا نام تھا یعقوب. یعقوب علیہ السلام کا کے آگے 11 بیٹے تھے. ان میں سے ایک تھے یوسف علیہ السلام. ان 11 نے, ان 10 بیٹوں نے یا 9 بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا اور وہ بکتے بکتے مصر جا پہنچے. ٹھیک ہے. 30 سال وہاں رہے غلامی کی حیثیت سے. 30 سال کے بعد وہاں کے حکمران بن گئے. یوسف علیہ السلام کی نسل چلتی رہی تو ان سے 400 سال کے بعد جا کے پیدا ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. کن کی نسل سے؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل, اسرائیل لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا, ان کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل اصل میں اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے. یہ شروع ہوتی ہیں یعقوب علیہ السلام سے نسل شروع ہوتی ہے, ایک خاندان شروع ہوتا ہے. عالمی حیثیت ان کو ملتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے سے, فضلتکم علی العالمین. اور موسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال کا ٹائم ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. عیسیٰ علیہ السلام سے 571 سال یا 611 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نبوت ملی. یعنی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر تو 3100 سال تک نبوت رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل. 3100 سال. اور 3100 سال کے بعد بنی اسرائیل کا دور ختم ہوا. بنو اسماعیل کا دور آیا مکہ میں, اور بنو اسماعیل کے نبی تھے, ہمارے نبی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور بنو اسماعیل سے پیدا ہوا. یہ ہے بنی اسرائیل. اچھا, بنی اسرائیل کے اندر نبوت رہی ہے. کن کو نبوت دی گئی؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا تو یہ کی تھی کہ میری ساری اولاد کو دے دے. اللہ تعالیٰ نے مشروط جواب دیا تھا کہ ظالموں کو نہیں دیں گے, عادل اور محسن لوگوں کو دیں گے. پھر بنی اسرائیل میں نبوت کا معیار کیا تھا وہ بیان کرنے سے پہلے ایک بات یہاں ذہن میں رکھیے گا, کہیں کوئی کنفیوژن نہ ہو جائے. نبوت صلاحیت کے نتیجے میں نہیں ملتی, یہ بہت اچھے سے یاد رکھیے گا. نبوت صلاحیت کے نتیجے میں نہیں ملتی, نبوت اللہ کے فضل سے ملتی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ہاں یہ بات بڑی ضروری ہے, جو نبی ہوتا ہے اس سے بڑھ کے باصلاحیت کوئی ہوتا ہی نہیں. ایسا نہ ہو کوئی یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں صلاحیت پیدا کر لوں, اس طرح نبی بنی اسرائیل میں نبوت ملتی تھی شاید مجھے مل جائے. نہیں, نبوت اللہ کے فضل سے ملتی ہے, البتہ نبی باصلاحیت ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے ان بنی اسرائیل میں کچھ لوگوں کو نبی بنایا جو ہمارے طریقے کی رہنمائی کرتے تھے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. جب صبر اور یقین پیدا ہو گیا ان میں تب. اب دیکھیے, صبر کا مطلب ہوتا ہے تجربات سے صبر آتا ہے. چوٹ لگی, مصیبت آئی, پریشانی آئی, صبر, تجربے ہوئے, ایکسپیرینس ہوا. ٹھیک ہے. اور یقین کا مطلب ہوتا ہے معلومات. جتنا علم زیادہ اتنا یقین اور بلیف زیادہ. وہی بات
صلاحیت کا مطلب ہوتا ہے درجہ عدل پہ کام کرنا. درجہ عدل کا مطلب ہوتا ہے MPL کو میٹ کرنا. MPL کا مطلب ہوتا ہے معلومات اور تجربات، اور یہاں صبر سے مراد تجربات، یقین سے مراد معلومات. پھر آگے دیکھیے یوسف علیہ السلام کا سارا دور آپ کو پتہ ہے، کس طرح کرتے 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 یہ مصر میں جا کے بکے، پھر 11-12 سال یا 9 سال کے قریب جیل میں رہے، 30 سال تک آزمائشوں سے گزرے. بالآخر جب خواب کی تعبیر کر دی، ایک بڑے ایکسپیرینس سے گزرے، ایک زلیخا والا مسئلہ، تو جب ساری باتیں سامنے آ گئیں تو پھر آ کے کہتے ہیں کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بنا. یعنی صلاحیت پیدا ہو گئی تو عہدہ مانگا. کیوں مانگا؟ میں بہت زیادہ حفاظت کرنے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہوں. حفیظ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت سے، ان تجربات. کیسے پتا چلا یہ حفیظ ہے؟ تجربات سے. ان پہ جتنی تہمتیں لگی سب غلط. تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ یہ اس سے ایسا بندہ کوئی نہیں. اور علیم کا مطلب کیا ہے؟ معلومات. انہوں نے جو تعبیر کی خواب کی وہاں کوئی نہیں کر سکا. بادشاہ وقت تو خواب آیا تھا، انی ارا فی المنام 7 بقرات، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، انی ارا، میں نے دیکھا ہے 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، کہ 7 موٹی گائوں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا جاتی ہیں. بڑے لوگوں نے تعبیر کی، نہیں کو بتا سکا. انہوں نے خواب کی تعبیر کی. موٹی گائوں سے مراد آنے والے 7 سال ہیں جن میں خوب غلہ ہوگا، اور پتلی گائیں اور کمزور گائیں جو موٹی گاؤں کو کھا جائیں گی، اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد کے جو 7 سال ہیں وہ ہوں گے قحط سالی کے. ثم یأتی من بعد ذلك 7 ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس. پھر کیا ہوگا؟ ان 14 سالوں کے بعد ایک سال آئے گا جس میں بہت بارش ہو. یغاث الناس وفیہ یعصرون. 15 سال کی پلاننگ کوئی چھوٹا موٹا کام ہے؟ یہ تھا ان کا علم اور تجربہ ان کے سامنے. یعنی صلاحیت موجود تھی. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس صلاحیت تھی. انہوں نے خود عہدہ مانگ کے لیا اور انہی کو ہی ملا، اور یہ عزیز مصر بنے. اور انہوں نے مصر کو 15 سال کے زمانے میں جو مالی استحکام تھا وہ دیا اور قحط سالی سے بچایا. میں نے ایک دفعہ ایک آرٹیکل پڑھا، میرے پاس سیو ہے، کہ پاکستان کے کچھ ڈاکٹر چلے گئے جاپان ٹریننگ پہ. تو ان میں سے کسی نے کسی جاپانی بندے سے پوچھا، اپنے ٹرینر سے پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ کہنے لگے آپ کے قرآن پاک سے لیا. کہنے لگے وہ کہاں سے؟ کہنے لگے سورہ یوسف میں. یوسف علیہ السلام نے قحط زدہ مصر کو ایک بہت بڑا تجارتی اور مالی استحکام والا ایک ملک بنا دیا تھا. کیسے بنایا تھا؟ انی حفیظ علیم، تجربہ کار تھے اور باصلاحیت. کہنے لگے ہم اپنے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، بڑے عہدے ہیں، بڑی منسٹریز ہیں، عہدے ہیں، سرک، وہ ہم سارے اپنے ان لوگوں کو دیتے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں. ہم چلوں کو نہیں دیتے. ہم پڑھے لکھے لوگوں کو دیتے ہیں بس. اب آپ دیکھ لیں جاپان وہ ملک ہے جس پہ ایٹم بم گرا تھا، اور جنہوں نے گرایا تھا آج دنیا ان کی مقروض ہے. جب صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے ایٹم بم کا مقابلہ بھی لوگ کر لیتے ہیں. جب صلاحیت پیدا نہیں ہوتی خوبصورت ترین ملکوں کو گنوا بیٹھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ فرعون کے گھر پلے بڑے ہوئے، پھر ان سے ایک قتل ہو گیا تھا فرعونیوں کا. یہ یہاں سے بھاگے، سورہ قصص پڑھ کے دیکھ لیں تفصیلات اس کی ساری. جب یہ یہاں سے نکلے مدین جا پہنچے. او کہاں مدین اور کہاں مصر. یہ مدین جو ہے یہ قریب ہے فلسطین کے. وہاں جا پہنچے. اب گھر سے دور تھے، نہ رہائش ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی جان پہچان ہے. وہاں پہ لوگ پانی پلا رہے تھے ایک پتھر ہٹا کر. تو کچھ بچیاں وہاں پہ اپنی بکریاں لے کے بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے کیا کیا، دیکھا کہ وہ لوگ پانی پلا کے چلے گئے، تو یہ بیچاری وہ پتھر اٹھا نہیں سکتی تھی. انہوں نے جا کے وہ پتھر اٹھایا، ان کی بکریوں نے پانی پیا اور چلے گئی. وہ بکریاں یا وہ بچیاں حضرت شعیب علیہ السلام، سورہ قصص ہے نا.
تو جب شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آج بکریاں بہت سیر ہوئی بھی لگتی ہیں، بچیوں نے بتایا وہاں پہ ایک بندہ ہے جس نے آج ہمارے ساتھ تعاون کیا. تو انہوں نے کہا جاؤ جا کے بلا لو، جاؤ جا کے بلا لو. اچھا، انہوں نے پانی پلانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں اتنے دور سے آیا ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے فلاں، اپنی ضرورت پیش ہی نہیں کی. بلکہ قرآن میں کیا آتا ہے کہ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پانی پلایا اور سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی خیر ہے نا تیری، میں آج بڑا ضرورت مند ہوں اس کا، نہ میرے پر رہائش نہ کھانا. ان سے نہیں کہا کہ میرا خیال رکھیے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ساتھ تعاون کر کے ان سے کچھ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. انبیاء کا شیوا یہ تھا. اب شعیب علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، با حیا ہیں، با پردہ ہیں. وہ آئیں، ان میں سے ایک آئی اور آ کے ان کو لے کے چلی گئی اور جا کے کیا کہتی ہیں، یا ابت استاجرہ، اے ابا جان انہیں ملازم رکھ لیں. بے شک بہترین ملازم وہ ہوتا ہے جو قوی اور امین. قوی اور امین، قوی کا اندازہ ہوا وہ پتھر اٹھانے سے کہ جو اتنے سارے بندے مل کے پتھر کو اٹھاتے تھے انہوں نے ایک ہاتھ سے اٹھا دیا. امین کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت امانت دار ہیں. ہم بچیاں تھیں اور یہ وہاں اکیلے تھے تو انہوں نے ہمارا کتنا خیال کیا. پھر آپ کو پتہ ہے القوہ کا مطلب ہوتا ہے تجربات اور الامانہ کا مطلب ہوتا ہے معلومات. ان بچیوں نے جب دیکھا ان کے تجربے کا کہ انہوں نے پتھر اٹھا لیا، امانت کا دیکھا کہ ہم تھیں اور ہمیں جو ہے نا بڑے حیا کے ساتھ یہ ملے، اس چیز نے ان بچیوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ یہ بندہ باصلاحیت ہے. ہم بچیاں ہیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے، ہمارے گھر میں یہ رہ سکتے ہیں. تو وہ موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس نہ گھر نہ ملازمت، ان کے گھر میں کیا ہوا، استاجرہ، اے ابا جان انہیں ملازم رکھ لیں. کیونکہ ملازم ہوتا ہے باصلاحیت، تو صلاحیت میں موجود ہے. تو وہ چونکہ بچیوں کا گھر تھا تو شعیب علیہ السلام نے ان کا نکاح کرا دیا. فرمانے لگے کہ میں اپنی ایک بیٹی کا تجھ سے نکاح کر رہا ہوں اس حق مہر کے اوپر کہ ان تأجرنی 8 حجج، آپ 8 سال میری خدمت کریں. تو 8 سال انہوں نے خدمت کی، ایک بچی کے ساتھ شادی کر کے نکاح بھی کیا، اور 8 سال یا 10 سال کے بعد جب وہاں سے روانہ ہوئے اپنے علاقے مصر کی طرف تو پھر راستے میں نبوت ملی. جی اب دیکھیے، صلاحیت ہو گھر بھی مل جاتا ہے، نوکری بھی مل جاتی ہے، بلکہ پنجابی میں اگر کہیں تو نوکری بھی مل جاتی ہے، چھوکری بھی مل جاتی ہے. میں فیصلہ آباد میں تو ٹریننگ دے رہا تھا، جب یہاں پہنچا تو ہمارے ایک ٹیچر ہیں، میں نے ان سے پڑھا ہے، انہوں نے ایک بڑی پتے کی بات کہی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ فرمانے لگے کہ القوی الامین کا مطلب یہ ہوا، القوی کا مطلب ہوا ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ ہو کسی بندے کے پاس، الامین کا مطلب ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ ہو جس کے پاس. میڈیکل سرٹیفکیٹ اور کریکٹر سرٹیفکیٹ جس بندے کے پاس ہو وہ ہوتا ہے باصلاحیت، اور وہ ہوتا ہے نوکری کے قابل، اور وہ ہوتا ہے شادی کے قابل. میڈیکل سرٹیفکیٹ اور کریکٹر سرٹیفکیٹ. ہمارے اسی بات کا فقدان ہے نا، جو کچھ میڈیکلی بہت فٹ ہوتے ہیں کریکٹر میں لوز ہوتے ہیں، کچھ کریکٹر وائز بہت اچھے ہوتے ہیں میڈیکلی انفٹ ہوتے ہیں. اور کریکٹر سے مراد یہاں پر وہ فیلڈ ہے جس میں آپ نے کام کرنا ہے، وہ مطلب ہے کریکٹر کا. یعنی آپ جس کام میں اپلائی کر رہے ہیں کیا اس کی جب کا اس کے آپ ایکسپرٹ ہیں، کمپیٹنٹ ہیں. اب آتے ہیں احادیث مبارکہ سے، اللہ کرے بات واضح ہوتی رہے. کیا آپ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے نتیجے میں بات کرتے تھے تو آپ نے فرمایا انما الناس کالابل المئة، اے لوگوں یاد رکھو لوگوں کی مثال 100 اونٹوں جیسی ہے. لوگوں کی مثال 100 اونٹوں جیسی ہے. لا تکاد تجد فیہا راحلہ، جن 100 اونٹوں میں سے ایک بندہ بھی آپ کو یا ایک اونٹ بھی آپ کو سواری کے قابل نہیں ملتا. اسی طرح اتنا زیادہ صلاحیت کا فقدان ہو جائے گا کہ 100 لوگوں میں سے ایک بندہ بھی آپ
کو ٹرسٹ وردی نہیں ملے گا. آپ دیکھ لیں آج کل میں ٹریننگز کی وجہ سے 10 سال ہو گئے مجھے ٹریننگ دیتے ہوئے، بہت زیادہ واسطہ پڑتا رہتا ہے لوگوں کے کام کاج میں بھی، مختلف ایجوکیشن سیکٹر، کارپوریٹ سیکٹر، اس طرح فیملی لائف یا کاؤنسلنگ میں مجھے واسطہ پڑتا رہتا ہے، جہاں کرائسس ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں نا، تو مجھے ٹریننگ اور کنسلٹنگ کا موقع ملتا رہتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا ان 10 سالوں میں، یقین کریں وہاں پرابلم آتی ہے جہاں پر کام کرنے کے قابل لوگ نہیں ہوتے، ویسے ہی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، رشتہ داری میں رکھ لیے، سفارش پہ رکھ لیے، بدماشی پہ رکھ لیے، وہاں پرابلم ہوتی ہے. حتیٰ کہ شادیاں جب ہوتی ہیں، بہت پتہ کی بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارے یہاں شادی صلاحیت کی بنیاد پہ نہیں دی جاتی، یا رشتہ داری کی بنیاد پہ دی جاتی ہے، یا مالداری کی بنیاد پہ دی جاتی ہے. اور اکثر میں نے دیکھا ہے رشتہ داری اور مالداری کی بنیاد پہ کیے ہوئے رشتے تھوڑا عرصہ چلتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی خاندانی پریشر ہو ان کے اوپر، پھر کمپرومائز پہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. حالانکہ جو میرج لائف ہوتی ہے وہ کمپرومائز پہ نہیں چلتی، وہ تو پیار پہ چلتی ہے، محبت پہ چلتی ہے. کمپرومائز کا مطلب ہے گزارا کرو یار، اب بچے ہو گئے بس گزارا کرو، گزارے پہ نہیں چلتی یہ زندگی. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، وہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے. شادی پھر کیوں کی؟ بزرگوں نے کیا دیا تھا، یا لڑکا جو نا وہ بڑا بہترین جاب کرتا تھا، بڑا بڑا سلیم سمارٹ تھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑے اچھے لوگ لگتے تھے، ایسا پھر ایسے کرنے سے پھر ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں جہاں دو چلو ہوں نا میاں بیوی وہاں چل جاتے ہیں، یا دونوں مٹھو ہو چل جاتے ہیں. ایک طرف چلو ہو ایک طرف مٹھو ہو، نہیں چلتا پھر. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، 100 اونٹوں میں سے آپ کو ایک بھی سواری کے قابل نہیں ملے گا. تو ان کی کیا مثال دی ہے؟ انما الناس کالابل المئة، یہ لوگوں کی ہے. اتنی زیادہ صلاحیت ختم ہو جائے گی، آپ کو 100 بندوں میں سے ایک بندہ بھی کام کا نہیں ملے گا. آپ کو ایک پتے کی بات بتلاتا ہوں، ہمارا یہ چھوٹا موٹا کام ہے ٹریننگز کا، تو آپ جیسے لوگ یا بہت سارے لوگ تقریباً 40,000 کے قریب لوگ ڈائریکٹ ٹریننگز لے چکے ہیں مجھ سے ان 10 سالوں میں. لاک ڈاؤن کے بعد تو یہ آن لائن آ گئی، پہلے تو مختلف شہروں میں ہماری ٹریننگز ہوتی تھی. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں موسٹ ویلکم، ہمیں تو خوشی ہے، یہ کام انسانیت کا ہے، سب مل کے کریں گے، اکیلا بندہ نہیں کر سکتا. لیکن جب ہم انہیں کمپیٹنس سکھاتے ہیں، اس طرف لاتے ہیں، آپ یقین کریں بہت کم لوگ آتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں راتوں رات ڈبل شاہ بنیں، میں راتوں رات اس قابل ہو جاؤں کہ میں یہ ٹریننگ دے لوں اور میں لاکھوں روپے مہینے کے کما لوں. ایسا نہیں ہوتا. انسانیت کی گرومنگ ایسے نہیں ہوتی. وہ کدو کی بیل ہے، آج بھی بوئیں، اگلے مہینے پھل دے کے پھر دوسرے مہینے زمین پہ ہوتی ہے. جس طرح انسان گرو کرتا ہے نا سلولی، پھر وہ بہت مضبوط پیمانوں پہ کام کرتا ہے، آہستہ 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 آہستہ. تو لوگ چاہتے بہت کچھ ہیں، تمنائیں بہت ہیں کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے. تو آپ نے دیکھا پیچھے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال آزمایا ہے، یہاں تو 80 دن کوئی نہیں کام سیکھتا. دیکھیں نا، بیٹے کو ذبح کرو، آگ میں چھلانگ لگاؤ. ایک بیٹے کو بوڑھی عمر میں 80 سال میں ایک بیٹا ملا، تھوڑا سا بڑا ہوا، چلو جی چھری پھیرو، چلو جی جاؤ مکہ چھوڑا. دوسرا بیٹا 93 سال کی عمر ملا، چلو جا کے فلسطین چھوڑا. برداشت کر سکتا ہے کوئی باپ اس طرح اتنا بوڑھا آدمی اتنے نومولود بچوں کو اتنے دور جا کے چھوڑا ہے؟ اور یہ 80 سال اور 93 سال کی عمر میں یہ ہو رہا ہے. اور یہاں تو ایک مہینہ ٹریننگ کوئی نہیں لیتا، کیسے صلاحیت آئے گی؟ آپ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو 6 مہینے آپ نے غار حرا میں خلوت میں گزارے ہیں ٹریننگ. اور اس کے بعد جب نبوت ملی یہ نہیں کہا نبی بن گئے ہیں تو آپ کو گاڑیاں آ گئیں، موجیں آ گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، چوکیدار، گارڈز،
فراوانی، فنڈز، یہ کچھ نہیں تھا. جب ذمہ داری پڑی تو کیا ہوا؟ قم اللیل الا قلیلا، آدھی رات سے زیادہ، آدھی رات سے کم اٹھو، قیام کرو، تہجد پڑھو، اللہ کے ہو جاؤ، راتوں کو جاگو، دن کو لوگوں کے پیچھے، رات کو اللہ تعالیٰ کے پیچھے. اس طرح کر کے کام. لیڈرز جو ہوتے ہیں نا وہ اتنی محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. جتنی ذمہ داری بڑی اتنی محنت اور ایفرٹ بڑھ گئی. ہمارے ہاں جتنی ذمہ داری بڑی اتنے لوزر. یہ آپ نے بتایا تھا. مزید دیکھیے حضرت مرداس اسلمی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ آہستہ آہستہ، ترجمہ دیکھ لیں، نیک لوگ یکے بعد دیگر رخصت ہوتے رہیں گے. نیک لوگ سے مراد صالحین. صالح سے مراد یہاں ایک بات اور دیکھیے، صالح ہمیشہ وہی بندہ ہوتا ہے جو صلاحیت والا ہوتا ہے. صالحیت اور صلاحیت ایک ہی چیز کا نام. جو بندہ صلاحیت والا نہیں ہے نا اپنے کام میں، جس بندے کو اپنے کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ کام میں 2 نمبری کرے گا. جو 2 نمبری کرے گا وہ رزق حلال نہیں کمائے گا. جو رزق حلال نہیں کمائے گا وہ کیسے نیک ہو سکتا ہے؟ بھلے وہ حج کرے، عمرے کرے، جہاد کرے، رات کا قیام کرے، لمبے لمبے روزے رکھے، نہیں ہو سکتا. ہماری عبادات کی بنیاد رزق حلال ہے. اگر رزق حلال نہیں ہے تو آپ صالح نہیں ہیں. اور رزق حلال کی بنیاد کیا ہے؟ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کرنا آتا. آپ نے فرمایا نیک لوگ یکے بعد دیگر رخصت ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر ایسے لوگ رہ جائیں گے جیسے گندم یا جو صاف کرنے کے بعد بھوسا رہ جاتا ہے. تو بھوسے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ گندم اور جو صاف کر کے وہ استعمال میں لے آتے ہیں، بھوسے کو پھینک دیتے ہیں یا جانوروں کو کھلا دیتے ہیں. جو بھوسا رہ جائے گا، آپ نے فرمایا لا یبالیہم اللہ بالۃ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. امت مسلمہ اس وقت یہ بھوسا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جو کافر چاہتا ہے، دنیا کا بدترین کافر یہودی چاہتا ہے یا ہندو چاہتا ہے، ہم سے جو مرضی کروانا چاہتا ہے کر لیتا ہے. ہماری اگر ویلیو ہوتی تو ہماری بات مانی جاتی نا. ہم ہیں نہیں ویسے. احادیث لینے کا معیار آپ دیکھیں، جتنا زیادہ امت مسلمہ نے اپنے دین کی حفاظت کی ہے اتنی آج تک کوئی امت نہیں کر سکی. ہم سے پہلے 69 نیشنز گزری ہیں، 69 قومیں گزری ہیں. ہم 70ویں اور آخری قوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور جتنی زیادہ دین کی حفاظت امت مسلمہ نے کی ہے اتنی کسی نے نہیں کی. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارا دین آج تک محفوظ ہے تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں اس دین کو میں نے نازل کیا اور میں حفاظت کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت انسانوں سے کروانی ہے نا. تو محدثین نے دین کی حفاظت کا ایک معیار رکھا ہے جس میں 2 باتیں تھیں، الضبط والعدالہ. ضبط کا مطلب ہے کہ اس راوی کی روایت قابل قبول ہوگی جس ضبط کا تعلق راوی کے حافظے سے. اس راوی کی بات قابل قبول ہوگی جس راوی کا حافظہ ٹھیک ہوگا، دماغ تیز ہوگا، وہ بھولتا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اسلام کا معیار دیکھیں. دوسرا والعدالہ، اس راوی کی بات مانی جائے گی جس کا کردار صاف ہوگا، جھوٹ نہیں بولتا، بدعت نہیں کرتا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا. آپ دیکھیں اس کے اوپر پوری ہسٹری کتب الرجال کے اندر موجود ہے. اسی کرائیٹیریا کے اوپر محدثین روایت لیتے ہیں. اچھا اب ایک بات اور دیکھیں، چونکہ میری پی ایچ ڈی حدیث میں ہے تو مجھے اس بارے میں تھوڑی بہت معلومات ہے. اگر راوی کے اندر ضبط اور عدالت ہو، ٹھیک ہو گیا، ضبط اور عدالت. اچھا ضبط کا تعلق ہوتا ہے معلومات سے. جتنا آپ پاس علم زیادہ ہوگا اتنا مضبوط ہوگے نا. جتنا زیادہ آپ کے تجربات ہوئے ہوں گے نا اتنے آپ عدالت میں ہوں گے. یہی وہی صلاحیت. اچھا یہاں ایک بات اور دیکھیں، اگر کسی آدمی کے ضبط کمزور ہے یعنی حفظ کمزور ہے، یہ روایت ضعیف ہو جائے گی. لیکن یہ روایت صحیح ہو سکتی ہے، حسن ہو سکتی ہے دیگر سندوں کے ملنے سے، اس کی تلافی ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی روایت
کا راوی ایسا ہے جس میں عدالت میں پرابلم ہے، یعنی کریکٹر پرابلم ہے، ہزاروں روایتیں بھی آ جائیں یہ روایت ٹھیک نہیں ہوگی. اس معیار کے اوپر محدثین نے اسلام کی بنیاد رکھی. اچھا، اس معیار کا مطلب کیا ہے؟ صلاحیت. صلاحیت کے اوپر بنیاد رکھی ہے اسلام کی، تو اسلام آج تک محفوظ ہے. اگر مسلمانوں کی تربیت پہ صلاحیت پہ کی جاتی تو اسلام کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی آج تک. اگر اسلام آج تک محفوظ ہے صلاحیت کی وجہ سے، کاش مسلمان بھی اس صلاحیت پہ ہوتے تو ہم بھی غالب. اسلام ہمیشہ غالب ہے اور غالب رہے گا. مغلوب مسلمان ہے. بیمار دوا کھاتا نہیں، بدنام طبیب کا نام ہوا، ہوئے کام برے مسلمان سے، بدنام دین اسلام ہوا. دین اسلام پہ آج لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ ہماری حرکات کی وجہ سے. اب آ جاتے ہیں اس طرف اخلاص اور اختصاص. کسی بھی کام میں مہارت پیدا کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 اخلاص. اخلاص کا ہمارے یہاں تو ایک مطلب ہوتا ہے نا اللہ کے لیے کرنا، ٹھیک ہے یہ بات درست ہے، لیکن ایک مطلب اس کا رہ جاتا ہے، پورا مطلب نہیں بیان کرتا. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی قربانی دینے کے دیا. مطلب اخلاص کا مطلب یہ اللہ کے لیے کرنا خالص ہو کر. جو بندہ مخلص ہوتا ہے نا اپنے کام کے ساتھ، وہ جان مار دیتا ہے. کہتے ہیں نا جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ جان نہیں مار سکتے نا، یا مر نہیں سکتے، اس کام کے لیے زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور کر لے. آپ مخلص ہوتے ہی نہیں جب تک آپ اس کام کے لیے اپنے آپ کو مار نہ دیں. اور ایک ہوتا ہے اختصاص. اختصاص سے مراد یہ ہے کہ وہ کام کرنے کی پوری صلاحیت انسان میں موجود، جو جس صلاحیت کے پیچھے ساری بات ہوئی. یعنی ایک بندہ مخلص تو بہت ہے، جان مارتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے، صبح و شام ایک کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، چھٹیاں نہیں کرتا، لیکن متخصص نہیں ہے، اسپیشلسٹ نہیں ہے، ماسٹر نہیں ہے، اور اس کو کام نہیں آتا، تو وہ کام اس کو نہیں کرنا چاہیے، وہاں کرپشن ہوگی. اور ایک آدمی ہے جو متخصص تو ہے، اسپیشلسٹ تو ہے، زبردست ہے اور کمال کا استاد ہے وہ بندہ، لیکن مخلص نہیں کام کے ساتھ، تو ایسا بندہ بھی ناکام ہو جاتا ہے. ایک روایت ہے صحیح بخاری کی، میں نے لکھی نہیں، میں آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں، ٹائم کم تھا. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت میں خیانت ہوگی تو قیامت آئے گی. صحابی نے پوچھا کہ امانت میں خیانت سے مراد کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب کام نااہل لوگوں کو دیا جانے لگے، نااہل لوگوں کو دیا جانے لگے، تب امانت میں خیانت ہوگی. جب امانت میں خیانت ہوگی تو قیامت آئے گی. خائن لوگوں پہ قیامت آئے گی، امین لوگوں پہ قیامت نہیں آئے گی. اس وقت امت مسلمہ کے اوپر تقریباً قیامت کے یہ حالات ہیں. پوری دنیا مسلمانوں کو لوٹ مار کر رہی ہے اور اپنے بھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ہم خائن ہیں، ہماری خیانت کی وجہ سے ہمارے حکمران خائن ہیں، خان سے خائن بھی ہیں. کبھی دیکھا ہے حکمرانوں کو گالی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں. اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوتے ہیں. اس وقت نہ امت مسلمہ مخلص ہے نہ متخصص ہے. متخصص مطلب اسپیشلسٹ، باصلاحیت. ابھی تک ہم صلاحیت پہ بات کر رہے تھے نا، یہ بات ایڈ کر دی. صلاحیت کے ساتھ ساتھ کام سے محبت بھی چاہیے، صرف کام آنا نہیں چاہیے، دونوں باتیں چاہیے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور تابعی تھے. وہ حجاج بن یوسف کو بہت برا انسان کہتے تھے، لیکن ان کے سامنے کسی بندے نے حجاج کو گالی دی، فقط کے حکمران کو گالی دی، تو انہوں نے روک دیا. انہوں نے کہا کہ حجاج کو گالی دینے کا فائدہ کوئی نہیں. حجاج جیسے حکمران اللہ تعالیٰ بھیجتا ہی ایسی قوم پہ ہے جو قوم اس قابل ہوتی ہے.
اگر تم چاہتے ہو حجاج جیسے حکمران نہ آئیں، حجاج کو گالیاں دینے کے بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ اگر ہم مخلص و متخصص ہوں، ہو نہیں سکتا ہمارا حکمران خائن ہو نہیں سکتا نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، نیک لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ برے لوگ ڈالتا ہی نہیں۔ مجھے آپ بتائیے، آج ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں، خائن ہیں اور جھوٹے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، سارے وعدے جھوٹے ہو گئے، ہم ان کو کہتے ہیں نا۔ کبھی سوچا ہے کہ ہماری قوم کتنی ایک مخلص اور متخصص ہے؟ میرے خیال میں ہم میں سے وہی آدمی دو نمبری نہیں کرتا جس کو موقع نہیں ملا، ورنہ آپ خود اندازہ لگا لیں، میں آپ کو نہیں کہتا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک فریم ورک رکھا ہے اسلام کا۔ کیا آپ جو بھی کام اس وقت کر رہے ہیں، چھوٹا بڑا، اپنا، گھریلو، معاشرتی، کوئی تجارتی، کچھ بھی کر رہے ہیں، کیا آپ اس میں مخلص و متخصص ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں نا ہاں یا نہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، ابھی نہ کہیے گا، آپ اس چیز کو جا کے دیکھیں، عدل، ظلم، احسان۔ ہم اپنے کام، بلکہ سب سے پہلے اپنا آپ دیکھیں، ہم درجہ عدل پہ ہیں، ظلم پہ ہیں، احسان پہ ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں درجہ عدل، ظلم، احسان پہ ہوں؟ یہ چند سلائیڈز کے بعد آ رہا ہے۔ اسی چیز کو دیکھ کر آپ دوسروں کو دیکھیں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے اندر ٹیچنگ سکلز پیدا کر دوں، بزنس سکلز پیدا کر دوں، اگرچہ وہ ٹریننگز ہمارے پاس ہیں آلریڈی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سکلز پرسن بن جائیں ہر فیلڈ کے اندر، جو آپ کی فیلڈ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ دنیا میں اس وقت 4 لاکھ جابز ہیں تو 4 لاکھ جابز کے اندر میں سے ہر ایک کی آپ اسپیشلسٹ ہوں، نہیں، ایسا نہیں چاہیے۔ آپ جو کر رہے ہیں نا، اسپیسیفک کسی ایریا کے ماسٹر ہیں، وہاں مخلص متخصص ہوں بس۔ اور بر صغیر کے بہت بڑے سیرت نگار سید سلمان منصور پور رحمۃ اللہ علیہ اتنے عظیم انسان تھے، پٹیالہ کے جسٹس تھے پاکستان بننے سے پہلے، اور اتنے عظیم انسان تھے کہ ہندو اور سکھ ان کو صرف دیکھنے کے لیے کورٹ کچہری میں آ کے کھڑے ہوا کرتے تھے، اور ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر میری حالت دنیا میں یہ ہے تو میں اگر مر گیا تو میری قبر کو لوگ پوجیں گے، تو انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ دنیا میں میری قبر ہی نہ بنا۔ تو یہ حج کرنے گئے تو واپسی پہ فوت ہو گئے، بحری سفر تھا، لمبا سفر تھا، ڈیڈ باڈی کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا تھا، تو اس وقت کے اصول کے مطابق جنازہ پڑھ کے بحری جہاز کے اوپر تو سمندر میں پھینک دیا تھا۔ اتنے عظیم انسان تھے۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہا تھا آج کل، تو مجھے آپ نے خواب میں فرمایا سید سلیمان منصور پوری کے پاس جاؤ، وہ میری سیرت لکھ رہے ہیں۔ یہ اتنا روئے اور اتنا خوش ہوئے کہ میں تو اللہ کے رسول کی سیرت لکھ رہا تھا، ابھی تو پبلش ہی نہیں ہوئی۔ تو قبولیت ان کی یہ تھی، اتنے اللہ والے انسان۔ ان کا ایک قول ہے، یعنی میں ان کا تعارف اس لیے کروایا تاکہ ان کی قول کی آپ کو اہمیت کا اندازہ ہو۔ وہ فرمایا کرتے تھے جس بندے میں اخلاص اور اختصاص پیدا ہو جائے، جس فیلڈ میں بھی، نبی نہیں بن سکتا چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے، اس کے علاوہ جو چاہے بن سکتا۔ دیکھیے کتنی گہرائی ہے اس بات، جس میں اخلاص اور اختصاص۔ اخلاص مین اپنے کام سے سچی لگن، اختصاص مین وہ اسپیشلسٹ ہو اس کام کا، پیدا ہو جائے، وہ بندہ نبی نہیں بن سکتا، باقی سب کچھ۔ اور جو میں نے آیت پڑھی تھی نا پہلے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں جن لوگوں کو نبوت دی ان میں صبر اور یقین پہ دی۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے تجربات، یقین کا مطلب ہے علم۔ تو امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے صبر اور یقین کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں نبوت دیتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صبر اور یقین کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو امامت دے گی، لیڈرشپ دے گی۔ میں نے صاحب آپ کو سب اسلامی مثالیں دی ہیں نا، اب میں آپ کو ایک غیر مسلم کی مثال دیتا ہوں۔ چائنا 1960 میں ہم سے بہت پیچھے ہوتا تھا، ہم سے قرضے لیتا تھا۔ ان کا ایک لیڈر آیا تھا جس کا نام تھا ماؤ زیتونگ، آپ اس کی ہسٹری پڑھیے گا۔ اس بندے میں نے صبر اور یقین بہت زیادہ تھا۔ یقین اس حد تک تھا اگر اس کے یہ انگلش کا ماسٹر تھا، اس کے سامنے انگلش میں بات کی جاتی تو کوئی لطیفہ سنایا جاتا، یہ اس وقت تک ہنستا ہی نہیں تھا جب تک وہ چائنیز میں ٹرانسلیٹ نہ ہو۔ اس سے ایک دفعہ ایک امریکن اینکر نے
इंटरव्यू लेते हुए कहा था कि सर आपको इतनी अच्छी इंग्लिश आती है, बात क्यों नहीं करते इंग्लिश में? इसने कहा मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि चाइनीज गूंगे नहीं होते, हम अपनी जुबान में बात करना चाहते। इसको इतना यकीन था अपनी तरक्की और अपनी जुबान के ऊपर, ये यकीन था। सब्र क्या था, लाखों लोग मरवा दिए इस बंदे ने, हत्ता कि अपने दामाद और अपने बेटे मरवा दिए अपने कौम को आगे ले जाने के लिए। करप्शन का ये इंतहाई बड़ा दुश्मन था। और इसमें सब्र यह था कि दरियाई शंघाई के अंदर -डिग्री में घेंटू नहाया करता था। ये दरियाई शंघाई में -डिग्री पे घेंटू नहाया करता था, स्विमिंग करता था। इतना सब्र था इसमें। तो उस बंदे ने चाइना को कहां पहुंचाया है? वाज़ेह है बात जी। अब देखिए, जो मैंने आपसे बात की थी कि आपने ये देखना है कि आप किस दर्जे पे हैं। अगर आप ये देखना चाहें ना किस दर्जे पे हैं, तो आपको ये अंदाजा हो रहा होगा कि दर्जा अदल पे है, इसका मतलब ये है कि आप बासलाहियत हैं। दर्जा अदल पे अगर आप नहीं है, इसका मतलब सलाहियत नहीं है, दर्जा जुल्म पे होंगे। अगर आप दर्जा एहसान पे हैं तो फिर इसका मतलब है कि फिर आप बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, फिर अल्लाह ताला ने आपसे बड़े काम ले, फिर आपको डिग्रीज लेकर जॉब्स के लिए दिन रात खपना नहीं पड़ेगा, आपके पास दुनिया आएगी, आप काम करके नहीं। आजकल के ज़माने में तो ऑनलाइन आप ऐसा सेटअप बना सकते हैं, दुनिया आपके पाँव पकड़ेगी। तो ये कैसे पता चलेगा मुझे कि मैं किस दर्जे पे हूँ, सलाहियत है या नहीं? हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलती की जाती है, वो ये है हम एक खास स्पेसिफिक एरिया के अंदर ना अपने आप को डेवलप करते हैं। टीचर है तो वो कहता है मुझे टीचर स्किल्स चाहिए बस, लेकिन उसको ये नहीं पता कि टीचिंग तो 6 घंटे वो करते हैं, बाकी 18 घंटे कहाँ होते हैं? 18 घंटे आपका उठना बैठना सोना खाना पीना ये सारा कुछ अफेक्टेड होता है आपकी 6 घंटे परफॉर्मेंस पे। अगर आप अपने 6 घंटे को MPL में लाना चाहते हैं तो अपने 18 घंटे को बेहतर बनाएं। हमारे बच्चे 8 घंटे स्कूल जाते हैं ना, 6 घंटे 8 घंटे, तो उसके पीछे जो पेरेंटिंग होती है ना पीछे घर में, असल ये होता है जो लोग अपना पेरेंटिंग का रोल प्ले नहीं करते हैं उनके बच्चे स्कूल के अंदर बहुत अच्छे नहीं होते। टीचर एक फैसिलिटेटर होता है, बस एक रोल मॉडल होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होती है? वो तो घर में होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर 4 सल्तनतें हैं, हुक्मरान हैं। अगर आप इनको ठीक कर लें तो आपका MPL निकल सकता है। आप MPL पे हैं, इससे ऊपर हैं, इससे नीचे हैं, पता चल जाएगा। ये हम अक्सर ट्रेनिंग में बयान भी करते हैं, इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए यहाँ पर भी बयान कर रहे हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए किसी एक एरिया में नहीं, आपको टोटल लाइफ के ऊपर देखना पड़ेगा। आप सलाहियत वाले इंसान हैं, अल्लाह ताला आपसे काम लेना चाहते हैं, तो फिर नंबर 1 आपको अपना माइंड सेट और हार्ट सेट और हेल्थ सेट और सोल सेट, इन 4 एरियाज के ऊपर आपको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। और इसका तरीकाकार ये होता है कि आप इसके बारे में नॉलेज लें। यानी सलाहियत का मतलब क्या होता है? नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आप इसके बारे में पढ़ें, ट्रेनिंग्स, आगे मैं कुछ वजाहत करने वाला हूँ इंशाल्लाह। नॉलेज लें, ट्रेनिंग्स लें, किसी की कंसल्टिंग में रहें। मसलन आप हेल्थ सेट को बेहतर करना चाहते हैं, ज़रूरी है कि आपका कोई डॉक्टर आपके दोस्त हो, आपका मेंटोर कोई डॉक्टर हो, हेल्थ स्पेशलिस्ट हो। आप माइंड सेट पे कोई काम करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि माइंड सेट पे काम करने वाले कुछ मेंटोर आपके साथ हो जो आपको उनकी निगरानी में आप चले। सोल सेट के ऊपर अगर आप बात करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आपका ताल्लुक कुछ ऐसे रिलीजियस माइंडेड लोगों के साथ होना चाहिए जो आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में गाइड करें। यानी इन 4 एरियाज के अंदर आपकी स्टडी भी हो और आपकी स्टडी अपने तौर पे ना हो, किसी मेंटोर के साथ हो, कोई ट्रेनर हो, कोई काउंसलर हो, कोई बड़ा आदमी हो जिसके साथ मिलकर आप ये काम करें। अगर आप इन 4 सेट्स में आपका मेंटोर आपको लेके चल रहा है और आप ठीक है दर्जा अदल पे जाएंगे, ये 4 ठीक हो जाएंगे ना, इसके बाद आप कोई जॉब भी करें उसमें आप अल्हम्दुलिल्लाह दर्जा अदल पे होंगे। आप मुझे बताइए, जो बंदा इन 4 सेट्स को पूरा कर रहा है, अगर वो शादी कर ले, एक अच्छा शोहर बन सकता है? अगर इन चारों में से मसले में बताता हूँ आपको, उसके हार्ट सेट ठीक नहीं है,
یا مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہے. تو میاں بیوی میں تنازع تو ہوتے رہتے ہیں. وہ اتنا ہائپر ہوگا وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر اس کا ہیلتھ وائز وہ ٹھیک نہیں ہے, کیا وہ شادی کا سلسلہ چلا سکتا ہے؟ آپ ایک فادر ہیں, ایک مدر ہیں, آپ ان تینوں میں کہیں ویک ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ کے بچے, آپ کوئن کا ایک سائڈ ہے نا, دوسری سائڈ آپ کے بچے ہیں. دونوں سائڈ ٹھیک ہو تو وہ سکہ چلتا ہے, ورنہ کھوٹا سکہ ہوتا ہے. پیرنٹس کے اندر یہ چاروں سیٹس ہونا ضروری ہے. اگر ان سے کوئی ایک ویک ہے, آپ مجھے بتائیں آپ کا بچہ اس ایریا میں ویک ہوگا یا بہتر ہوگا؟ آپ میں یہ صلاحیت نہیں تو آپ اپنے بچوں کو کیسے یہ ٹرانسفر کر سکتے؟ جو لوگ ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگ نا اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ بھی کر رہے ہیں, اس پہ بھی کر رہے ہیں, اس پہ نہیں کرتے, سول سیٹ پہ نہیں کرتے. اب دنیا بلکہ نان مسلمز بھی گھوم گھام کر رہا ہر طرف سے اس بات پہ پہنچ آئے ہیں, اگر آپ کا سول سیٹ ویک ہے, آپ اسپرچولی ویک ہیں, آپ روحانی اعتبار سے اچھے نہیں ہیں, آپ کے یہ تینوں سیٹس کبھی ٹھیک ہو سکتے نہیں ہیں. یہ کون پہ بات کر رہا ہے؟ نان مسلم, جن کا دین ہی ختم ہو چکا. ہم تو اس دین پہ ہیں جن کا سول سیٹ تو کمال کا ہے. کہ آپ کو میں ایک اور انداز سے بتاتا ہوں. ہماری کامیابی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے. ایک آدمی نے مائنڈ سیٹ پہ محنت کی, ہارٹ سیٹ پہ محنت کی, ہیلتھ سیٹ پہ محنت کی, فٹ ہو گیا دنیاوی اعتبار سے. سول سیٹ پہ محنت نہیں کی. جب آنکھیں بند ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی مینجمنٹ کے اندر آخرت نہیں تھی, یہ سارا کچھ یہاں رہ گیا. بلڈنگز یہاں رہ گئیں, اولاد یہاں رہ گئی, ڈگریز یہاں رہ گئی. قبر میں سول سیٹ نے کام کرنا تھا, وہ تو کیا نہیں. پھر کیا کریں گے؟ اور سول سیٹ ٹھیک کرنا ہے تو دو سورس ہیں, قرآن اور سنت. ان ساری چیزوں کے اندر آپ کو کیا چاہیے؟ صلاحیت چاہیے. صلاحیت کیسے ہوگی؟ نالج اینڈ ایکسپیرینس. یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, آپ ایک کو بھی نہیں نکال سکتے. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ 3 سٹیپس ہیں ہمارے پاس, کامیاب فارمولہ 3 سٹیپ. کیا مطلب؟ سب سے پہلے یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئی تو ہمیں چاہیے کیا؟ نمبر 1, بہترین اویئرنس چاہیے, بیٹر اویئرنس. ہمارے پاس اصل میں اگر کوئی بندہ ان 4 سیٹس کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس اویئرنس ہی نہیں ہے. اویئرنس کیوں نہیں ہے؟ ایکسپرٹ لوگ ہی نہیں ہیں. سب سے بیس آپ کی یہ کہ آپ کا نالج ٹھیک ہونا چاہیے. جتنی اویئرنس زیادہ ہوگی اتنی آپ کا چوائس بہتر ہوگی. چوائسز بہت ساری ہیں نا کہ یار یہ لے لوں, یہ لے لوں, یہ لے لوں, یہ لے لوں. تو آپ اس میں سے بہترین چیز کو کیسے چوائس کر سکتے ہیں؟ جتنا آپ کو نالج ہوگا, اویئرنس ہوگی. آپ کو پتہ ہے مارکیٹ کے اندر موبائل 10 قسم کے ہیں, تو آپ جائیں گے آپ کو کیا اندازہ نہیں ہوگا ان 10 میں سے میں کون سا لوں. آپ کو ہر ایک اچھا لگے گا. لیکن اگر آپ کے پاس نالج ہے, آپ جانتے ہیں کسی بھی موبائل کو چیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں سے معلومات لے رہی, کچھ انٹرنیٹ سے معلومات لے رہی, کچھ اس کا نمبر چیک کر لیا, آپ پاس اویئرنس تھی تو آپ نے چوائس بہتر کر لی. اور آپ کی چوائس کے اوپر آپ کے ریزلٹس ہوتے ہیں سر. اگر آپ اپنے آپ کو کامیاب انسان, باصلاحیت انسان بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی چوائسیز بہت اچھی ہونی چاہیے. جتنی آپ کی چوائس بہتر ہوگی اتنا آپ کا رزلٹ اچھا ہوگا. اور چوائس کے لیے معاشرے کے اندر ملٹیپل چیزیں پڑی ہیں, اس کے لیے آپ کو چاہیے سر اویئرنس. اویئرنس مطلب کیا ہوتا ہے؟ معلومات, تجربہ. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, بلکہ تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے, ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا, کہنے لگے صاحب وہ میں نے کچھ لاک ڈاؤن میں کچھ چیزیں بنائی تھیں, لاک ڈاؤن کے حوالے سے ماسک اور باقی دیگر چیزیں, تو لاس ہو گیا. اب کیا کریں؟ کیا وہ نکل سکتے ہیں؟ تو میرے ذہن میں نا فوراً یہ سلائڈ آ گئی. میں نے کہا اب دیکھیں کہ ان کے پاس رزلٹ خراب ہوا ہے نا, آ کے رزلٹ خراب ہوا ہے نا. آپ کے پاس 20,000 30,000 ماسک کے ڈبے پڑے ہیں, رزلٹ خراب ہو گیا, اب مارکیٹ ختم ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ چوائس غلط تھی.
آپ نے جب چوائس کیا نا، آپ جب چوائس تھی کہ میں ماسک بنانے میں کیا کروں، انویسٹمنٹ کروں، یہ آپ کی چوائس تھی نا، تو یہ کیسی خراب ہو گئی؟ اویئرنیس نہیں تھی. اویئرنیس یہ ہونی چاہیے تھی کہ لگ یہ رہا ہے، گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے، دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں اگلے 2-3 مہینوں کے اندر ماسک کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب آپ کو اتنی اویئرنیس ہو جائے نا کہ اگلے 2 مہینے میں ماسک کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آپ کبھی بھی ماسک بنانے والی مشین نہیں لگائیں گے، پھر رزلٹ خراب نہیں ہوگا. اچھا، لاک ڈاؤن کے بعد ایک کام اور شروع ہوا ہے. میں 10 سالوں کی ٹریننگ دیتے ہوئے میں 5 سال سے یہ جملہ اپنی ٹریننگ سے بولتا ہوں، اور باقی ٹرینرز تو کافی عرصے سے بول رہے ہیں، میں 5 سال سے بول رہا ہوں. وہ کیا کہ اگلے 10 سے 15 سال میں پوری دنیا کے اندر 80% جابز ختم ہو جائیں گی. لیکن لاک ڈاؤن میں 1 سال کے اندر وہ رزلٹ آ گیا جو 5 سے 10 سال میں آنا تھا. یعنی 1 سال 5 مہینے کے اندر 83 جابز دنیا سے ختم ہو گئے. اگر یہ اویئرنیس آ جائے لوگوں میں تو لوگ ڈگریز لینے کے لیے، ڈگریز ان کی چوائس نہ ہو، نتیجتاً ڈگری ہولڈرز کے رزلٹ ہی نہیں آ گئے، بلکہ ان کی چوائس کیا ہو، سکلڈ لینا، سکلڈ پرسن بننا، نتیجتاً رزلٹ آپ کی مرضی کا. اس سلسلے میں نا صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہماری خدمات یا ہماری ٹریننگ سے چند ایک، میں بہت تفصیل سے بات یا ٹریننگ پیدا کرنے کی بات میں نہیں کر سکا. میں آپ کو صلاحیت ہونے کے نتائج، صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت اور صلاحیت ہونے کے نتیجے میں دنیا میں کام کیسے ملتا ہے پوری داستان قرآنی اور انسانی بتا دیا. اب اگر آپ واقعتاً صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری 5 لائف چینجنگ ٹریننگز ہیں، اس پہ آئیے. نمبر 1 افیکٹو لائف ویژنز ہیں. ہم اب چاہتے ہیں کہ لوگوں کے پراپر ویژنز بنا کے دوں، گولز بنا کے دوں پراپر طریقے کے ساتھ. نمبر 3 اس میں ہے لائف افیکٹو ٹائم مینجمنٹ، ہے کہ ایک پورا فریم ورک آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ویژن کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے. پھر آپ کے پاس جو ہے نا سلیپ مینجمنٹ ہونی چاہیے کہ جن لوگوں کی رات کامیاب ہوتی ہے، منظم ہوتی ہے، ان لوگوں کا دن بڑا منظم ہوتا ہے. جن لوگوں کی نائٹ افیکٹو ہوتی ہے نا، ان لوگوں کا دن بڑا افیکٹو ہوتا ہے. تو سلیپ مینجمنٹ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. پھر سکلز مینجمنٹ ہے. پھر اس کے ساتھ ہمارا ایک ٹریننگ بہت جلد آنے والی ہے، بہت عرصہ میں پہلے کروایا کرتا تھا، درمیان میں یہ گیپ آ گیا، وہ ہے دا اسپیڈ آف ٹرسٹ. یہ 5 ٹریننگز اگر آپ کر لیتے ہیں نتیجتاً آپ ایک سکلڈ پرسن بن جاتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں. ہاں، اب اسپیسیفک کسی فیلڈ میں جانے کے لیے پھر اس فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ الگ سے معلومات لیں گے، پڑھیں گے، لیکن البتہ آپ کی جو بیسک کانسیپٹ سے کلیئر ہو جائیں گے، پھر آپ کو پتہ ہو جائے گا میں کون سی فیلڈ چوز کروں، کیسے کروں، رات میری کیسے ہونی چاہیے، دن میرا کیسا ہونا چاہیے، اور اس فیلڈ اسپیسیفک فیلڈ جو ہے اس کے اندر مجھے کیا کرنا چاہیے تو میں آگے جاؤں گا. پھر اس اسپیسیفک فیلڈ کے اندر آپ ٹرینڈ ہو گئے، کمپیٹنٹ ہو گئے، بڑھ گئے، باصلاحیت ہو گئے. اب معاشرے کے اندر آپ کا ٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا کہ لوگ آپ کو ایکسیپٹ کریں، آپ کی پروڈکٹ کو ایکسیپٹ کریں، آپ کو ایکسیپٹ کریں، آپ کی بات کو ریجیکٹ نہ کریں، آپ کی پروڈکٹ کو ریجیکٹ نہ کریں، آپ کی بات مانیں اور آپ کے اوپر ٹرسٹ کر کے آپ کے پاس آئیں. پھر اس کے اوپر ٹریننگ ہے دا اسپیڈ آف ٹرسٹ. یہ ساری ٹریننگ تقریباً 15 گھنٹے کی ہیں سوائے دا اسپیڈ آف ٹرسٹ کے. یہ تقریباً کوئی 30 گھنٹے کی ٹریننگ ہے. تو یہ سب آن لائن ٹریننگز ہیں. اس سلسلے میں اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویژن کی ٹریننگ اور ویژن، سلیپ مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، یہ منتھلی ٹریننگز ہیں، منتھلی سیشنز ہوتے ہیں. آپ ان پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ. اور پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ جن کی رجسٹریشن آ جاتی ہے ان کے ساتھ ہم پھر اپنے لنکس شیئر کر دیتے ہیں جس میں رجسٹریشن ہے، ساری تفصیلات ہیں. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ہماری ساری ٹریننگ میں شرکت کریں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہترین زندگی گزارنے کا ایک موقع مل جاتا ہے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہ بہت ریزنیبل کاسٹ یا لو کاسٹ کے اوپر آن لائن ٹریننگ چل رہی ہے، جو عام دنوں میں بہت ایکسپینسو ٹریننگ ہے یہ. تو اگر آپ یہ کرنا چاہیں گے تو ہماری بہت ساری سہولیات آپ کے ساتھ ہیں. علاوہ ازیں اگر کوئی آدمی اس قابل ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، امت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، انسانیت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، وہ بھی ٹریننگ کر سکتا ہے اور اس سے ہم فیس نہیں لیتے، اور وہ ٹریننگ کریں اور ٹریننگ کرنے کے بعد امت کو فائدہ پہنچائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.